بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیز ہارر پاسٹ پریزنٹ واک ٹریجک ہسٹری الارم سیڈنس waves of time slow march somewhere voices brisk walk to target sad in difficulties newness calls hope hopes hopes hopes
settling of rhythm, settling of harmony, wait, hard walk, hope, hope and progress and sadness, active in steps to progress, love, 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 peace and progress, harmony, harmony, Jazz is basically a story of two mature women and men, Violet and Joe. وائلٹ اور جو کی اسٹوری ہے بیسیکلی. وائلٹ اور جو جن کا ریلیشن خراب ہوا ان کے درمیان ڈورکاس کے آنے سے. ڈورکاس مر گئی، کریکٹر دکھی ہوئے، کریکٹر کے ریلیشن بھی خراب ہوئے. پھر آہستہ آہستہ دونوں امپرسنل ہوئے اور ان کی محبت میچور ہو گئی. دیٹ از دا اونلی آؤٹ لائن. ناؤ دس از اے چیپٹر 1. There are 10 chapters in this novel. ہر چیپٹر میں ہم فلیش بیک ٹیکنیک سے ملیں گے، ہر چیپٹر میں ہم فلیش فارورڈ ٹیکنیک سے ملیں گے. انسیڈنٹ شروع میں فرسٹ چیپٹر میں ہی کلیئر ہو جائے گا. کریکٹر کی ایگنیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم کریکٹرز کے پریویس پاسٹ کو دیکھیں گے اور پھر کریکٹر کی انسیڈنٹ کے بعد کی صورتحال کو دیکھیں گے. ہر چیپٹر میں تقریباً ہر چیپٹر میں نئے کریکٹر انٹروڈیوس ہوتے جائیں گے. ہر کریکٹر میں رائٹر بولے گی، باتیں بھی کرے گی. چیپٹر 1. جیز بگنز ان ہیرلم، نیو یارک سٹی، امریکہ میں ان 1926 میں سٹارٹ ہوتا ہے. چیپٹر 1 1926 میں سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ فرسٹ پرسن کے نام سے ایک نریٹر ہمیں سب سے پہلے ملتا ہے. ناول میں ایک نریٹر ہے فرسٹ پرسن، اس نے اپنا نام نہیں بتایا. یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کو ہم نے ہی کہنا ہے کہ شی کہنا ہے. اور ہمیں پتہ چلا ہے اس نریٹر کے تھرو
ایک حقیقت کا، وہ حقیقت یہ ہے کہ ایک قتل ہو چکا ہے کچھ عرصہ پہلے، 20 دن 30 دن پہلے. جو ٹریس کمپلیٹ نام ہے، 50 ایئرز اولڈ ہے، بلیک نیگرو ہے. دا ہسبینڈ آف اے ویمن نیمڈ وائلٹ. وائلٹ کا ہسبینڈ ہے. اس شخص نے شوٹ کیا ہے، گولی مار دی ہے ہز 18 ایئر اولڈ لور کو. اس کا نام ڈورکاس تھا، جو نے اپنی بیلوڈ کو گولی مار دی ہے. جو ہسبینڈ ہے وائلٹ کا، وائلٹ ہو از 50 ایئرز اولڈ. وائلٹ 50 ایئرز اولڈ ہے، اور جس دن ڈورکاس کا فیونرل تھا، جس دن اس کا کفن دفن تھا، وہ اس دن اس کفن دفن والے گھر میں پہنچتی ہے، اور وہاں جا کر وہ ڈورکاس جو کہ مردہ پڑی ہوئی ہے بستر پر، وہ جا کر چاقو کے ساتھ اس کے چہرے کو زخمی کر دیتی ہے. اس کے چہرے پر بے پناہ وار کرتی ہے، چاقو کے ساتھ اس کا چہرہ سارا کاٹ دیتی ہے. وائلڈر، شی از وائلنٹ ان ہر ٹیمپر. اور یہ فرسٹ ویک ہے جنوری کا، بہار کی آمد ہے. اور اس قتل کے لیے، جو قتل جو نے کیا تھا، اس کے لیے نہ تو جو ٹریلڈ ہوا ہے، نہ اسے قانون نے پکڑا ہے، نہ کوئی لا ہے، اور نہ ہی وائلٹ کو کسی قانون نے پکڑا ہے، نہ اس کو چارج کیا گیا ہے، نہ اسے ٹریل کیا گیا ہے. وائلٹ کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنا ایک بوائے فرینڈ بنا لے تاکہ اپنے ہسبینڈ کو پنش کرے، لیکن اس کی کیئر بالکل جو کو نہیں ہے. جب وائلٹ دیکھتی ہے کہ اس کے ہسبینڈ نے تو کیئر ہی نہیں کی اس بات کی کہ وہ ایک بوائے فرینڈ بنا رہی ہے، تو وہ واپس اپنے ہسبینڈ کی طرف لوٹ آتی ہے. پھر وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اس لڑکی کو تلاش کرے، اس لڑکی کی پرسنالٹی تلاش کرے، اس لڑکی کا رہن سہن کھان پان تلاش کرے، جو لڑکی ہمارے درمیان میں آئی تھی. اس لڑکی کو دیکھے آخر اس کے اندر کون سی ایسی کوالٹیز تھیں، کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو اس کی طرف اٹریکٹ ہو گیا. وہ بہت ساری انفارمیشن گیدر کرتی ہے، خاص طور پر زیادہ تر انفارمیشن اسے میلوون پرووائڈ کرتی ہے. میلوون کون ہے؟ ایک خاتون ہے جو اوپر والے کمرے میں رہتی ہے. جہاں پر جو اور وائلٹ رہتے ہیں جس گھر میں، اوپر والے پورشن میں میل وولن رہتی ہے. میل وولن سے کیسے ملی خبر، اسے انفارمیشن کیسے ملی؟ کیونکہ جو اور وہ لڑکی، وہ دونوں اسی اپارٹمنٹ میں، اسی میل وولن کے کمرے کے اندر میٹنگ کرتے تھے، ملتے تھے، اور میل وولن نے رینٹ پر دے رکھا تھا وہ اوپر والا کمرہ اسے. وہ جاتی ہے اور جا کر ڈورکاس کی آنٹ، اس کے ساتھ بھی دوستی کرتی ہے، اس سے بھی انفارمیشن گیدر کرتی ہے. اور وہ آنٹی جو ہے ڈورکاس کی، وہ اسے ڈورکاس کی پکچر بھی دیتی ہے کہ یہ فوٹو آپ لے جائیں. تو وائلٹ ڈورکاس کا فوٹو وہاں سے لے آتی ہے اور اپنے گھر میں آ کر فائر پلیس کے ساتھ، مینٹل کے ساتھ، کسی ایک بڑی ہوئی جگہ کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں لٹکا دیتی ہے. پھر نریٹر بات کرنے لگ جاتا ہے ہیرلم کے اندر کیا ہوا ہے، ہیرلم کتنا خوبصورت ہے، اس کی زندگی کتنی ردمک ہے، اور وہاں پر لوگ کتنے آپٹیمسٹک ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں. گو کہ وہاں پر وائلنس بھی ہے، تشدد بھی ہے، لیکن وہاں پر پروگرس بھی ہے. نریٹر خود ایکسائٹمنٹ فیل کرتا ہے اس جگہ پر. ہیرلم کی ایکسائٹمنٹ میں خود نریٹر انوالو ہو جاتا ہے. وہ نریٹر جو ہمیں بتا رہا ہے سینز کے بارے میں کہ وہاں پر خوبصورت چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، وہاں پر درخت ہیں، وہاں پر بیوٹی ہے، وہاں پر نیچر ہے، وہاں پر لوگ ردمک ہیں، لوگ کوآپریٹو ہیں، لوگ پروگریسو ہیں، لوگ ہوپ فل ہیں. یہ جو بتا رہا ہے جو شخص، اسے نریٹر کہتے ہیں، اور نریٹر خود بھی انوالو ہو جاتا ہے اس بیوٹی میں، انتھرال ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ نریٹر جیسے پوری طرح انجوائے کر رہا ہے. اکثر جو اور وائلٹ اس فوٹوگراف کو دیکھتے رہتے ہیں. کون سے فوٹوگراف کو؟ جو ڈورکاس کا ہے، جو اس کی آنٹ نے وائلٹ کو دیا ہے. وائلٹ ہیز فاؤنڈ اٹ ہارڈر ٹو گیٹ کلائنٹس فار ہر بزنس. اب ایک اور پرابلم یہ ہوا ہے
کہ وائلٹ آج کل بزنس اس کا اچھا نہیں چل رہا. ایکچولی شی از اے ہیئر ڈریسر بٹ شی از انلائسنسڈ ہیئر ڈریسر اینڈ سیلف ٹراؤٹ ہیئر ڈریسر. خود ہی پڑھی لکھی, خود ہی اس نے مینج کیا ہے. اب اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس کے کسٹمر کم ہو گئے ہیں. اب وہ آج کل پراسٹیٹیوٹس کے پاس جاتی ہے, ان کے بال تراشتی ہے. ایک صبح وہ جب جاتی ہے وہاں پارلر کے اندر, وہاں پراسٹیٹیوٹس کے پاس, تو وہاں جا کے وہ کمپلین کر بیٹھتی ہے بال بناتے بناتے. کس کی؟ جیو کی. اور کہتی ہے جو ہے وہ ہر وقت ڈورکاس کے بارے میں ابھی بھی سوچتا رہتا ہے. وائلٹ فائنڈز شی از انکریزنگلی obsessed with thinking about Dorcas too. اور وائلٹ یہ چیز محسوس کرتی ہے کہ وہ تو ڈورکاس سے بہت زیادہ obsessed ہو گئی ہے, اس کو تو خبط اس کے اوپر سوار ہو گئی ہے ڈورکاس. پھر نریٹر ہمیں بتاتا ہے no one was surprised at Violet's strange behavior in the funeral home because she had behaved strangely before. وائلٹ کے اس طرح چاقو کے ساتھ وار کرنا کسی لاش کے اوپر, کسی نوجوان لڑکی کے, مردہ لڑکی کے چہرے کے اوپر, یہ کوئی لوگوں کے لیے بہت زیادہ حیرانگی کی بات نہیں تھی, کیونکہ وائلٹ ایسا پہلے بھی کر چکی ہے. کیا کر چکی ہے؟ اس طرح کی 2-4 حرکتیں وہ کر چکی ہے. کیا؟ ایک بار وہ ایک عورت کے گھر میں, وہ ماں بیٹی تھے ایک گھر, اس کو کہتے ڈومفے کے گھر میں جاتی تھی, وہاں جا کر وہ بال تراشتی تھی ان کے. ایک دن وہ گئی تو صبح سویرے وہاں پر وہ ماں بیٹی وہ گھر پر موجود نہیں تھے, تو باہر سیڑھیوں پر وہ بیٹھ گئی وہاں پر, تو سٹیپس پر بیٹھی انتظار کر رہی تھی. کیوں بیٹھی تھی, کیوں انتظار کر رہی تھی؟ اسے چلے جانا چاہیے تھا. یہ بھی ایک اسٹرینج بیہیویئر تھا اس کا. A woman asked her to watch a baby in a carriage. اور ایک عورت آئی, اس کے پاس ایک بیبی تھا, وہ کیریج کے اندر تھا, چھوٹی بچوں والی گاڑی کے اندر تھا. اس نے کہا تھا تم میرے بچے کا خیال کرنا, اس بچی کا. تو میں ذرا گھر سے نا ریکارڈز لے آؤں ٹرومبون بلوز کے میں ریکارڈ لے آؤں, یعنی کہ کچھ سانگز کی کیسٹ لے آؤں, گھر سے CD لے آؤں. تو وائلٹ ڈیسائیڈڈ ٹو پک اپ دا بیبی اینڈ نیمڈ فلی. اس کا نام فلی تھا اس بچی کا. اس نے کہا, وائلٹ نے سوچا اس بیبی کو وہ اٹھا کر لے جائے, اور وہ اس کو اٹھا کر وہ گلی کے کارنر تک چلی گئی, بلاک کراس کر گئی. تو پھر اس کو دھر لیا گیا وہاں پر, اور اس پر ایکیوز کیا گیا کہ یہ تو بچے کو چوری کر رہی تھی, کڈنیپ کر رہی تھی. وہاں پر کراؤڈ گیدر ہو گیا. وائلٹ نے انسسٹ کیا کہ وہ انوسینٹ ہے. سم پیپل بلیوڈ ہر بٹ سم ڈیڈ ناٹ. نریٹر کمنٹ کرتا ہے وائلٹ کی سائیکی کے اوپر, وہ کہتا ہے کہ اس کے ویک فائبرز ہیں, یہ ویک ہے سائیکولوجیکلی, اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ ویک ہے. حالانکہ وائلٹ جب ینگر تھی, نوجوان تھی, شی واز ریئلی ڈٹرمائنڈ ویمن, اور بڑی ہارڈ ورکنگ تھی, اسٹرانگ ولڈ تھی, اور شی واز ایبل ٹو گیٹ ہر اون بوائے. بٹ ناؤ شی ٹینڈس ٹو کیپ کوائٹ. آج کل تو بالکل خاموش رہتی ہے اور اسٹرینج بیہیو دکھاتی ہے. اب وہ بہت کم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بولتی ہے, اینڈ ہی فائنڈز دس ڈپریسنگ. اور وہ بڑا ڈپریسنگ محسوس کرتی ہے ہر وقت. تو ہم نے فرسٹ چیپٹر کو ڈسکس کیا. فرسٹ چیپٹر کے اندر پوائنٹس کون سے ہمارے سامنے واضح ہوئے ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, ٹوٹل فوکس وائلٹ کے اسٹرین پر کیا گیا ہے, اس کی پریشانی, فرسٹریشن پر کیا گیا ہے. نریٹر نے اسے کہا ہے کہ ہر پرائیویٹ کریکس, کہ اس کے اندر ہر پرائیویٹ کریکس, اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ کس وجہ سے, کیونکہ اس کے کچھ پرائیویٹ کریکس ہیں, اس کے اندر کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ گئی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے کچھ سوشل بینشمنٹ بھی حاصل کی ہیں, یعنی کہ اس کے اوپر کچھ معاشرتی طور پر کچھ پابندیاں لگ گئی ہیں, جیسا کہ اس کا بزنس اب نہیں چل رہا. شی از لوزنگ کلائنٹس اینڈ گیننگ لٹل سمپیتھی فرام دا سیلم ویمنس کلب. وہ جس پراسٹیٹیوٹس کے پاس جاتی ہے وہ سیلم ویمن کلب ہے, وہاں سے وہ سمپیتھی بھی کچھ گین کرتی ہے. لیکن دیکھتے ہیں اوور آل سوشل بینشمنٹ آ گیا, لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. شی ڈکلائنز ہر آفر آف اینی ایج. لیکن وہ جو ویمن کلب تھا جہاں پر پراسٹیٹیوٹس تھے, وہاں پر ایک عورت نے اس کو مدد کے لیے کہا کہ میں تمہاری کوئی فنانشلی ہیلپ کر دیتی ہوں, لیکن اس نے کہا نہیں, تم سب میرے لیے دعا کرو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر میں ٹوٹل
وائلٹ کے اوپر کنسنٹریشن کی گئی ہے کہ اس کے اوپر سوشل بینشمنٹ آئی ہے اور وہ پریشان رہتی ہے، اس کے پرائیویٹ کریکس ہیں اور اس کو کہیں سے ایڈ بھی ملی ہے تو وہ اسے نہیں لیتی بلکہ وہ کہتی ہے ریجیکٹ کر دیتی ہے، بس دعا کریں۔ اس کے اندر کچھ اور تھیمز بھی ہیں اس چیپٹر کے اندر، جیسا کہ کنٹراسٹ بٹوین ایج اینڈ یوتھ، ایج اور یوتھ کا کنٹراسٹ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو کہ بوڑھا آدمی ہے 50 ایئرز اولڈ ہے، وہ اس کو ایک 18 ایئرز کی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، تو یہ کنٹراسٹ ہے ایج اور یوتھ کا، یعنی کہ اولڈ ایج اور یوتھ کا کنٹراسٹ دکھایا گیا اس کے اندر۔ ایٹ دا سیم ٹائم یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وائلٹ خود ایک اولڈ ویمن ہے، 50 ایئرز اولڈ ہے، لیکن وہ کوشش کرتی ہے ٹرائز ٹو امیٹیٹ دا اسٹیپس، وہ اس طرح رقص کرنے کی کوشش کرتی ہے جس طرح کہ اسے پتہ چلا ہے کہ ڈورکاس رقص کیا کرتی تھی، لیکن پیپل لافڈ ایٹ ہر۔ تو ایج اور یوتھ کا بھی اس کے اندر تھیم موجود ہے پہلے چیپٹر کے اندر۔ اس کے اندر ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہاں پر کنٹراسٹ بٹوین دا لائف ان ہیرلم اینڈ دا لائف ان دا رورل ساؤتھ، کہ ساؤتھ کے اندر، ساؤتھ کے دیہاتوں کے اندر زندگی کیسی تھی، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں ہیرلم کے اندر زندگی کیسی ہے۔ ساؤتھ کے اندر دیہاتوں کے اندر زندگی تھی، اس کا ریفلیکشن ملتا ہے۔ پھر رائٹر ہیرلم کی بات کرتی ہے کہ یہاں زندگی کتنی خوبصورت ہے اور کیسی ہے، کیونکہ یہ لوگ زیادہ تر ساؤتھ سے آئے تھے، کیونکہ افریقن امریکنز وہاں ساؤتھ سے بھاگ کر مائیگریٹ کر کے نارتھ ریجن میں آئے تھے۔ کیوں مائیگریشن کی تھی؟ بیکاز وہاں پر کچھ اپ ہیولس تھے، وہاں پر کچھ موومنٹس چل رہی تھی، پروٹیسٹ ہو رہے تھے، وہاں پر نیگروز اپنی ہسٹوریکل ٹریڈ کر رہے تھے، ہسٹوریکل وہاں پر اپنی آئیڈینٹی کے لیے کوشاں تھے۔ تو وہاں پر 1870s سے جو یہ اپنا سپوز 19 سینچری کی ارلی 19 سینچری 1920 سے شروع ہوئی تھی یہ ریولوشن نیگروز کی، نیگرو نے اپنے حقوق کے لیے کوشش کی تھی۔ تو 1870 کے اندر بہت بڑی مائیگریشن سٹارٹ ہو گئی تھی، لوگ ساؤتھ امریکن سے نکل کر نارتھ امریکن میں آ گئے تھے، اور یہ 1930 تک یہ مائیگریشن کنٹینیو رہی تھی۔ تو رائٹر نے یہاں پر یہ بھی ریفلیکشن دیا ہے کہ ہیرلم کی زندگی کتنی خوبصورت ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ اصل میں ساؤتھ سے مائیگریٹڈ لوگ ہیں۔ تو یہ تھیم بھی اس میں آ گیا، ہسٹوریکل ٹچ بھی اس کے اندر آ گیا۔ موریسن کی نریٹو ٹیکنیک بھی دیکھنے کی یہاں پر، اب وہ جب یہ ساری ڈسکرپشن کر رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی پرسنل انفارمیشن بھی کورس کی طرح انکلکیٹ کر دیتی ہے، کورس کی طرح بتانے لگ جاتی ہے، سیئنگ ہر سیلف آئی ہیونٹ گاٹ اینی مسلس، میں زیادہ طاقتور نہیں ہوں۔ اب یہ نریٹر یا یہ جو رائٹر ہے ٹونی موریسن، وہ بات کرتے کرتے، ناول لکھتے لکھتے اپنے بارے میں بھی بتا دیتی ہے کہ میں زیادہ طاقتور نہیں ہوں۔ اینڈ شی آلسو ٹیلنگ اس دیٹ شی از alone، کہتی ہے پیپل سے آئی شوڈ کم آؤٹ مور، لوگ کہتے ہیں مجھے زیادہ سوشل ہونا چاہیے، میں سوشل نہیں ہوں، میں بس تنہائی پسند ہوں۔ اب دیکھتے ہیں اس کی ٹیکنیک کو، اگر بات کریں ٹیکنیک میں دیکھیں کس طرح سبجیکٹ سے وہ اسکیپ کرتی ہے، ڈپارچر کرتی ہے۔ شی از کیپچر ان ریلش ود وائبرنٹ لائف ان ہیرلم ان 1926، وہ سبجیکٹ سے اسکیپ کر کے، حالانکہ بات تو بتا رہی تھی جو اور وائلٹ کی اور ڈورکاس کی ڈیتھ کی، لیکن وہاں سے اسکیپ کر گئی، ڈپارچر کر گیا اور ہیرلم کی بیوٹی بتانا شروع کر دیا اس نے۔ تو یہ بھی نریٹو ٹیکنیک ہے اس کی ناول لکھنے کی ٹیکنیک ہے، اور وہ ہیرلم کی جو تصویر کشی کرتی ہے وہ 1926 میں جو ہیرلم نظر آتا ہے اس کی کرتی ہے۔ اور پھر ناول کے ایک جگہ پر پہنچ کر، چیپٹر میں ایک جگہ پر پہنچ کر وہ یہ بھی کہتی ہے، شی آلسو آفرز ہر اوپینین وٹ مے ہیو ہیپنڈ، کہ کیا ہوا ہوگا۔ اب یہ بڑا دلچسپ فرینک قسم کا ہے، شی از آلسو ٹرائنگ ٹو گیٹ سم تھنگ فرام ہر ساؤل، فرام ہر برین، کہ اچھا جو نے قتل کر دیا ڈورکاس کو، اور وائلٹ جو ہے وہاں جا کر اس کی تصویر بھی لے آئی ہے، وائلٹ پریشان بھی ہے اور جو کو اپنانا بھی چاہتی ہے، جو کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی۔ یہ قتل کیوں ہوا ہوگا؟ اب ظاہری بات ہے رائٹر جب لکھتا ہے تو وہ تو لکھے جاتا ہے، آڈینس کہتے ہیں، آڈینس کو بتا دیتا ہے کہ جی یہ ریزن ہے، یہ وجہ ہے، اور پھر کوئی ایڈوائز کر دیتا ہے، کوئی نصیحت کر دیتا ہے۔ رائٹر نے اپنی تھنکنگ ٹیکنیک بھی ساتھ ریویل کر دی ہے کہ میں سوچ رہی ہوں ایٹ دا سیم ٹائم، کہتی ہے کیا ہوا ہوگا، پھر رپورٹ کرتی ہے
کہتی ہے کہ ہر کسی نے دیکھا ہوگا اس کو قتل ہوتے ہوئے. This occurs in the incident in which Violet may or may not have tried to steal a baby. اور پھر وہ اس انسیڈنٹ کے بارے میں بتاتی ہے، کہتی ہے کہ یہ انسیڈنٹ جو وائلٹ نے بچہ اٹھایا ہے، کیا اس نے بچہ اٹھایا ہوگا؟ کیا اسے چوری کرنے کی بچے کو کوشش کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی؟ خود ہی وہ بات کرتی ہے. کتنی دلچسپ ٹیکنیک ہے، کتنا دلچسپ انداز ہے، کتنی فرینک ہے. وہ اپنے انٹویشن کے ساتھ ہی فرینک ہے، وہ اپنی تھنکنگ تھاٹ کو بھی آپ کے ساتھ ریویل کرتی جا رہی ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ اس نے واقعی بچہ چوری کرنے کی کوشش کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی. چیپٹر 2. جو از آلسو ڈیپلی ٹربلڈ بائی واٹ ہیپن. جو بھی پریشان ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس سے وہ انتہائی پریشان ہے. He lies in bed remembering every detail of the day he met Dorcas. وہ ڈورکیس سے جب ملا تھا تو وہ اس دن کی ساری ڈیٹیل یاد کرتا ہے، بیڈ پر لیٹا رہتا ہے، بس یاد کرتا ہے. اور 3 ماہ گزر گئے ہیں اس نے اس کو قتل کیا ہے. اب آپ دیکھیں فلیش فارورڈ ٹیکنیک. پہلے چیپٹر کے اندر آپ نے دیکھا فلیش بیک ٹیکنیک تھی کہ ہیرلم کی لائف بتاتی ہے، وہ پریزنٹ تھا، پریزنٹ بتایا. پھر اس نے بتایا پیچھے انسیڈنٹ کیا ہو چکا ہے، فلیش بیک ٹیکنیک میں بتایا. پھر اب فلیش فارورڈ ٹیکنیک بتا رہی ہے کہ یہ پریزنٹ سے شروع ہوا کہ وہ وہاں پر سویا رہتا ہے. اور پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ فلیش فارورڈ ٹیکنیک ہے، بتاتا ہے کہ اس نے 3 ماہ ہو گئے ہیں قتل کیے اسے. اب وہ بستر پر لیٹ لیٹا. ہی وانٹ ٹو انشور دیٹ ہز لو فار ہر ڈز ناٹ فیڈ. وہ یہ اپنے دل میں سوچتا ہے، تہیہ کرتا ہے اور انشور کرتا ہے کہ کہیں ڈورکاس کی محبت اس کے دل سے فیڈ تو نہیں ہو رہی، جیسا کہ وائلٹ کی محبت اس کے دل میں فیڈ ہو گئی ہے. ہی فرسٹ سا اب وہ یاد کرتا ہے، ہی فرسٹ سا ڈورکاس ایٹ اے ڈرگ اسٹور. ناؤ فلیش بیک ٹیکنیک میں چلی گئی بات. اب ماضی کی بات پھر وہ سوچ رہا ہے. پہل وہ ایک ڈرگ اسٹور پر اسے ملا تھا. پھر وہ عورتوں کے گروپ میں ٹھہری ہوئی تھی، وہ ان سے جا کے ملا تھا جب وہ اس وقت بیوٹی پروڈکٹس سیل کر رہا تھا، بیکاز ہی واز ایکچولی سیلز مین آف بیوٹی پروڈکٹس. تو وہ بیوٹی پروڈکٹس بیچنے کے لیے گیا تھا، تو وہ دوستوں کی محفل میں ٹھہری تھی. پھر نریٹو آ جاتا ہے. نریٹو ڈسکرائب کرتا ہے جو کو اور وائلٹ کو فرسٹ گاٹ ٹوگیدر. اب ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پر جو بستر پر لیٹا ہوا سوچ رہا ہے کہ وہ ڈورکیس سے کیسے ملا تھا. رائٹر اسی سے ریزمبل کرتے ہوئے کہتی ہے وائلٹ اور جو آپس میں کیسے ملے ہوں گے، کیسے ملے تھے. ہاں، دے میٹ ان ویسپر کاؤنٹی. یہ ورجینیا، ویسپر ورجینیا میں ملے تھے، ویسپر ورجینیا میں ملے تھے. یاد کریں کریکٹرز میں ویسپر ورجینیا میں کون سی کریکٹر رہتی تھی؟ ویسپر ورجینیا میں روز ڈیئر رہا کرتی تھی. اور وائلٹ کس کی بیٹی ہے؟ روز ڈیئر کی بیٹی ہے. اس کا مطلب ہے جو ویسپر کاؤنٹی ورجینیا میں گیا تھا کچھ کام کے سلسلے میں، جہاں پر اس کی ملاقات پہلی بار وائلٹ سے ہوئی تھی، ویئر دے بوتھ ورکڈ ان دا فیلڈس. اور انہوں نے پھر اس کاؤنٹی کو، ویسپر کاؤنٹی کو 1906 میں چھوڑ دیا. تو کم از کم یہ 20 سال پہلے کی اب بات چلی گئی ہے فلیش بیک ٹیکنیک میں. اینڈ ٹریولڈ نارتھ. اور وہ ایک ٹرین میں بیٹھ کے نارتھ کی طرف چلے تھے، اور وہ بہت خوش تھے کہ وہ ایک نئے جرنی پر جا رہے ہیں، اور ایڈونچرس جرنی تھا کیونکہ اس وقت بہت زیادہ اپ ہیولس تھیں، بہت زیادہ ہنگامے تھے. ہیرلم جو تھا یہ بڑا اٹریکٹیو سٹی تھا نیگروز کے لیے. لوگ کہتے تھے کہ وہاں چلے جائیں اور وہاں پر بہت کچھ موجود ہے بلیک پیپل کے لیے. لیکن آج 20 سال گزر گئے ہیں. جو اور ویلٹ اب دونوں ایک دوسرے سے بولتے بھی نہیں ہیں، اور جو نے تو باقاعدہ ایک بلیوڈ بھی پال رہی ہے. وہ کہتا ہے، جو کہتا تھا وہ کہتا ہے کہ میں ڈورکاس سے کچھ امپورٹنٹ چیزیں کہہ سکتا تھا.
جیسا کہ وہ یہ حقیقت بتانا چاہتا ہے ڈورکیس کو کہ کس طرح جب جو پیدا ہوا تھا تو اس کی والدہ نے اسے ابیڈن کر دیا تھا، اس کی والدہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور کس طرح اس کی ماں گئی ہوگی خالی سینے کے ساتھ، خالی مادرہڈ کے ساتھ، اپنے اندر خلا رکھ کے مجھے وہیں چھوڑ دیا اور خالی دل کے ساتھ چلی گئی. تو اس کے لیے کہتا ہے این انسائڈ نتھنگ، میری ماں کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ سوچتا ہے جو کہ ڈورکاس کے اندر بھی ایسی فیلنگز ہیں، اس کو بھی ماں کی محبت نہیں ملی، مجھے بھی ماں کی محبت نہیں ملی، تو ہم ایک دوسرے کو شیئر کر سکتے ہیں اور اس خلا کو پورا کر سکتے ہیں جو ان کے سینوں کے اندر ہے. ڈورکاس بھی اپنی مادر کے بارے میں بتاتی ہے کہ کس طرح اس کی ماں مر گئی تھی جب وہاں پر کوئی علاقہ تھا ایسٹ سینٹ لوئس، وہاں پر کس طرح سے جب ہنگامے ہوئے تھے تو آگ لگا دی گئی تھی اور کس طرح وہ وہاں پر اپنی مادر اور فادر سے محروم ہوئی تھی. ڈورکاس چاہتی ہے کہ جو اسے کلب میں لے کر جائے، جیسے میکسیکو کا کلب ہے، بٹ جو اس نروس دیٹ سمن مائٹ سی دیم ٹوگیدر، لیکن جو نروس ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ لے گا. تو وہ لڑکی ہے 18 ایئرز کی ہے، ایکسائٹڈ ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ کلب میں جائیں، ڈانس کریں، لیکن جو اپنی فیلنگز تو شیئر کرنا چاہتا ہے، اس کی فیلنگز بھی شیئر کرنا چاہتا ہے ڈپرائیوڈ، لیکن جو ایکسائٹمنٹ والی فیلنگز ہیں لڑکی کی وہ پوری نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو میٹنگز پلیس پر میٹنگ کرتا ہے، اس سے میٹ کرتا ہے اس سے، اور وہاں سے پھر وہ وائلٹ کے گھر میں پہنچنے سے پہلے گھر لوٹ آتا ہے. نریٹو پھر سامنے آتا ہے. نریٹو اب پھر بتانے لگ جاتا ہے میل وون کے بارے میں. میل وون جو چھت پر رہتی ہے اوپر، جو مالک ہے مکان کی، نیبر ہو گئی نیبر ہے جو اور وائلٹ کی، اور ڈورکاس کو اور جو کو ملواتی بھی تھی جب وائلٹ کام پر چلی جاتی تھی. میل وون کی زندگی کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالتی ہے اور کہتی ہے میل وون لیوز alone and works at night as an office cleaner. وہ ایک آفس کلینر تھی اور وہ رات کے وقت کام کرتی تھی. اب ایسا ہوا تھا ایک دن یہ میل وون بیٹھی اپنے کمرے کے اندر کوئی لیٹرز وغیرہ کھول رہی تھی اور لیٹرز پڑھ رہی تھی، تو شی واز بٹ نروس ایٹ دا ٹائم. تو جو نے اس وقت دروازے پر ناک کر دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہ اندر آ سکتا ہے. پھر اس نے راؤنڈلی انداز میں کہا کہ اگر وہ اپنا کمرہ رینٹ پر دے دے، کبھی کبھار میں نے میٹنگ کرنی ہوتی ہے. اس طرح میل وون پہلے کنفیوز بیٹھی ہوئی تھی، نروس تھی، اور اس نے راؤنڈ بات جب کی تو میل وون نے اسے ایگری ہو گئی، اس نے ایونچولی اسے ایگری کر لیا، اوکے ٹھیک ہے جی آ جایا کرے. تو چیپٹر از اینڈڈ. نا اس چیپٹر میں ہم نے کیا دیکھا، کیا چیز ہمیں ڈسکس کرنے کو ملتی ہے. تو سٹوری جو ہے وہ شفٹ ہوتی ہے بیک اینڈ فورتھ ان ٹائم. آگے بھی جاتی ہے سٹوری، پیچھے بھی آتی ہے سٹوری. ہمیں پیچھے کی کچھ باتیں ملی ہیں، کچھ پھر آگے کی ملی ہیں. تو آپ دیکھیں ایٹ دا سیم ٹائم ہم انسیڈنٹ کے بعد ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہاں سے تھوڑا سا آگے کی طرف دیکھتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں. تو دلچسپ انداز میں سٹوری آگے بڑھ رہی ہے. دا لیریکل پوئٹک اسٹائل از آلسو نوٹسیبل. اس کے اندر آپ نے دیکھا بعض اوقات بڑا لیریکل سٹائل ہو جاتا ہے، بڑا پوئٹری والا سٹائل ہو جاتا ہے، لفظ بڑے ردمک آنا شروع ہو جاتے ہیں. فل آف شارپ امیجز. یہ چیپٹر امیج سے بھرا ہوا ہے، خوبصورت سینریز سے بھرا ہوا ہے، تصویروں سے بھرا ہوا ہے. تو اس میں سٹی کی لائف بھی بتائی جاتی ہے اور افریقن امریکن وہ ریجنز بھی بتائے جاتے ہیں ساؤتھ کے جو یہ نیگروز پیچھے چھوڑ کر آئے تھے. اس چیپٹر کے اندر ہمیں ریسزم کے اوپر بھی بات ملتی ہے کہ کس طرح سے ڈورکیس کے والدین اس ریسزم کے اندر، اس نسل کشی کے معاملات میں، ان ہنگاموں میں، ان پروٹیسٹس کے اندر نیگروز جو جیز کے ساتھ کر رہے تھے، جگہ جگہ ہنگامے کر رہے تھے، تو پروٹیسٹ کر رہے تھے، اپنے حقوق مانگ رہے تھے، تو ریسزم کا شکار ہوئے ہیں کچھ کریکٹرز کے والدین، کچھ کریکٹرز شکار ہوئے ہیں. اور پھر یہ ریسزم کی اس طرح سے بھی کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے جب جو اور
وائلٹ سفر شروع کرتے ہیں ٹرین کے اندر تو اس وقت سیپریٹ ٹرین ہوتی ہے ان کی وائٹ پیپل سے الگ ٹرین ہوتی ہے جو کہ نیو یارک کی طرف ٹریول کر رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں بھی مائگریشن بھی ہمیں نظر آتی ہے, افریقن امریکن مائگریٹ کیسے کرتے ہیں ساؤتھ سے نارتھ کی طرف. تو یہ تصویریں اس سے پتہ چلتا ہے ریسزم, پتہ چلتا ہے پروٹیسٹس کا, پتہ چلتا ہے کہ نیگروز کس طرح اپنے حقوق کے لیے, رائٹس کے لیے وہاں پر ایگر ہیں. تو یہ ہیرلم, گو کہ ہیرلم کے بارے میں یہ کنسیپٹ موجود ہے, گو کہ اس ہیرلم کے اندر کچھ بنیادی کمزوریاں ہیں, کچھ غلطیاں ہیں, لیکن پھر بھی یہ بہت ایکسائٹنگ پرومسڈ لینڈ ہے کہ بہت کچھ اس کے اندر ہے. تو یہاں پر اس چیپٹر کے اندر ہمیں ہارلم کے بارے میں باقاعدہ ایک گیت بھی سنائی دیتا ہے, ایک ہائم بھی سنائی دیتی ہے. یہ گیت کون گاتا ہے؟ یہ نریٹر گاتا ہے, ہو از لانگ ٹائم ریزیڈنٹ آف دا سٹی, جو ایک لمبے عرصے سے نیو یارک کے اس پورشن میں رہتا ہے. یہ ہیرلم از دا پارٹ اور نیئر بائی سٹی آف دا نیو یارک. تو ہمیں نریٹر کی یہ ایکسائٹمنٹ دیکھ کر بھی ٹیکنیک پر بڑا مزہ آتا ہے کہ رائٹر کس طرح خود انوالو ہو جاتا ہے اور ہیرلم کے بارے میں کس طرح گیت گانا شروع کر دیتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کورس ہوتا ہے, باقاعدہ ایک کریکٹر ہو جیسے. چیپٹر 3. چیپٹر 1 ہمارا سٹارٹ ہوا تھا 1926 سے, پھر ہم نے 1906 کے کچھ ایکلپس دیکھے ہیں. اب پھر دیکھیں, پھر ہم دیکھتے ہیں 1917 کے کچھ ایکلپس دیکھتے ہیں. چیپٹر نمبر 3 1917 سے شروع ہوتا ہے. اب آپ یہ اندازہ کریں, پھر فلیش بیک ٹیکنیک لگائی گئی ہے, پھر پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھ رہے ہیں. ایلس مینفریڈ کی بات کی جاتی ہے. ود اے 9-year-old niece ڈورکیس. ایلس مینفریڈ ہے اور اس کے پاس 9 سال کی اس کی ایک بیبی نیس بھی ہے. وہ بلیک پیپل کو دیکھتی رہتی ہے کہ کس طرح وہ مارچ کرتے ہیں, کس طرح وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں ریس رائٹس کے خلاف, جس طرح ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے ان کے خلاف وہ پروٹیسٹ دیکھتی ہے. اور وہ سینٹ لوئس میں دیکھتی ہے. یہ سینٹ لوئس میں رہتے ہیں ایلس, اور اس کی بھانجی ہے یا بھتیجی ہے یہ ڈورکیس. وچ لیفٹ 200 ڈیڈ. اس ہنگامے کے اندر, اس پروٹیسٹ کے اندر تقریباً 200 لوگ مارے گئے ہیں. یہ ہسٹوریکل ایک ٹچ دیا ہے رائٹر نے. انکلوڈنگ ایلس سسٹر, ایلس کی سسٹر ماری جاتی ہے, برادر ان لا مارا جاتا ہے, اس کے فادر, اس کی مادر, وہ سارے اسی کے اندر انہی ہنگاموں میں مارے جاتے ہیں. ایلس از فیئرفل آن 5th ایونیو. اس 5th ایونیو کے اوپر جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے, 5th ایونیو از اے نیم آف اے پلیس, یہاں پر جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہاں پر ایلس فیئرفل ہے, ڈری ہوئی ہے, بیکاز آف دا ریسزم اینڈ شی انکاؤنٹرز دیئر. یہاں پر وہ سامنا کر رہی ہے ان ریسزم رائٹس کا, ان ہنگاموں کا. ایلس ہیز بین ریزنگ ڈورکاس ان ہیرلم سنس دا گرلز پیرنٹس ور کلڈ. جب سے اس لڑکی کے والدین کی ڈیتھ ہوئی ہے, قتل ہوئے ہیں ان ہنگاموں میں, تب سے وہ ڈورکاس کی کیئر کر رہی ہے. ایلس اسے ریسزم کے بارے میں بتاتی ہے, بھئی یہ نسلی فساد کیا ہوتے ہیں. وہ اس کو اس طرح سے پرورش دیتی ہے کہ وہ کنزرویٹو فیشن کو اپنائے. ایلس کہتی ہے کہ اس کی نیس کنزرویٹو فیشن کو اپنائے. وہ پسند نہیں کرتی کہ ڈورکاس نیو ڈریسز پہنے, اور پھر وہ ینگ ویمن بن کر یا ینگ ویمن کی طرح وہ ایسے کپڑے ٹائٹ فٹنگ میں کپڑے پہنے اور وہ سیکسولائزڈ اپیرنس اپنی شو کرے. She feels she must shield her niece from the immorality on the streets. وہ سوچتی ہے کہ امورالٹی کو جو اسٹریٹس کے اندر آج کل بے روی شروع ہوا ہے, وہ کہتی ہے اپنی بیٹی کو اس سے بچا لے, اپنی نیس کو بچا لے. اور وہ کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو محفوظ رکھے گی وہ اس بے روی سے, اور لاؤڈ ماؤتھ مین اور یہ بڑے بڑے منہ والے جو مرد ہیں جو وحشی اور لسٹی ہیں اس سے بچا کر رکھے گی. اور she did not like the music jazz. وہ جیز کو پسند نہیں کرتی کیونکہ وہ کہتی ہے اٹ انسائٹس پیشن, یہ جذبات کو ابھارتی ہے یہ میوزک. شی بلیم جیز فار لوزنگ پیپلز مورل ریسٹرینٹس. وہ جیز کو کرٹیسائز کرتی ہے کہ یہ لوگ اس سے اپنے مورل کھو رہے ہیں.
اور یہ جیز میوزک لوگوں کو وائلڈ وحشی بنا رہی ہے اور یہ چیزوں کو ڈس آرڈر کر دینے والی میوزک ہے. شی تھنکس دیر از سم تھنگ اینگری اینڈ پوٹینشلی وائلنٹ ان اٹ. وہ سوچتی ہے کہ اس جیز میوزک کے اندر کوئی اینگر پائی جاتی ہے, اس کے اندر کوئی وائلنس پایا جاتا ہے, تو وہ اس میوزک کو لائک نہیں کرتی ایلس. ایون شی از نیگرو. ہاؤور ایلس کی جتنی بھی کوشش تھی ڈورکس کو شیلڈ کرنے کی, چھپانے کی اسے, اس کا کوئی ایفیکٹ ڈورکس پر نہیں ہوا. ڈورکس لو سے محبت کرتی تھی, ڈورکس میوزک سے محبت کرتی تھی, اور شی ہیئرز اینڈ سینسز دا فزیکل پیشنس اٹ اراؤزز. وہ سنتی میوزک اور اس کے اندر فزیکل پیشنس, لسٹ پیدا ہوتی تھی, وہ اس کو انجوائے کرتی. کوئی ایلس کی ساتھ کوئی دوست تھیں دو, جس کا نام ملر سسٹر کہتے ہیں, ملر سسٹر. وہ بھی بتاتی تھی, کہانیاں بتاتی تھی ڈورکس کو. ڈورکس ایسے مرد ہوتے ہیں, وہ لڑکیوں کو لبھاتے ہیں, لڑکیوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں, وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, اور وہ مرد جو ہے لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہیں, لڑکیوں سے محبتیں کرتے ہیں, پھر وہ ان کو تباہ کر دیتے ہیں اور بہت مشکل میں ڈال دیتے ہیں لڑکی کی زندگی کو. وہ بتاتی ہے. لیکن ڈورکس کا اس کے اوپر بھی اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ کہانیاں سنتی بڑی دلچسپی سے, لیکن وہ اس کی ایج ایسی تھی. 16 ایئرز میں جب وہ پہنچتی ہے تو ایلس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کام کرنے جاتی ہے, کہیں دور چلی جاتی ہے. تو ڈورکس اور اس کی ایک دوست ہے فیلس. ڈورکس اور فیلس کو موقع مل جاتا ہے جب ایلس کسی دور دراز علاقے میں جاتی ہے کسی کام سے, تو ڈورکس اور فیلس کو موقع ملتا ہے, اور وہ ایک دن کیا کرتے ہیں, وہ ایک پارٹی پر چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ ڈانس کرتے ہیں میوزک پر. ڈورکس بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے. ایک لڑکے کے ساتھ, اس کا نام مارٹن ہوتا ہے, یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے کریکٹر ہیں, فیلس یاد رکھیے گا. اینڈ شی ڈانسز ویل, بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے اس لڑکے کے ساتھ. لیکن وہ مارٹن لڑکا اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے, اور وہ ڈانس پارٹی میں بہت اچھے اچھے اور ڈانسر لڑکیاں ہوتی ہیں, وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں, اور یہ گھر واپس آتی ہے, بڑی ہی ڈسمے ہوتی ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ اس کی بے عزتی ہو گئی ہے. شی از وائی وین جو, یہی وہ ریزن ہے, نریٹر بتاتی ہے, یہی وہ ریزن ہے کہ اس نے جو ٹریس کو اپروچ کر لیا. جو ٹریس سے حالانکہ وہ تقریباً 32 ایئرز چھوٹی ہے, لیکن جو اس کی طرف بڑھا اس نے اسے ایکسیپٹ کر لیا, بیکاز وہ ریجیکٹڈ تھی آلریڈی, اور وہ کنزرویٹو ایٹماسفیئر میں تھی, اس کو کانفیڈنس نہیں تھا. لیکن بعد میں اسی جو کی وجہ سے اس کی زندگی انبیئریبل ہو گئی. اس کے پیشنس آؤٹ لیٹ مانگتے تھے, جو کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ اپنے اندر کا خلا پورا کرے. وہ سیکیورٹی فیل کرتا تھا اس کے اندر, جو اس کے ساتھ رہ کر وہ اپنے ماضی کو کھنگالنا چاہتا تھا, سمپیتھی گین کرنا چاہتا تھا, جبکہ اس کے اندر پیشنس تھے, وہ پیشنس کا آؤٹ لیٹ چاہتی تھی. شی میٹ جو ایٹ ایلس ہاؤس. سب سے پہلے کہاں ملی تھی جو سے؟ وائلٹ سب سے پہلے ایلس کے گھر میں ملی تھی, جب وہ یہاں پر آیا تھا بیوٹی پروڈکٹس کو ڈیلیور کرنے کے لیے, تو وہ وہاں پر ملی تھی. زیادہ تر مڈل ایجڈ ویمن جب جو آتا تھا تو مڈل ایج ویمن اس سے بڑی خوش ہوتی تھیں, اور اسے بڑا خوش کرتی تھی, اور اسے خوش گپیاں کرتی تھیں, اور اسے ٹیز کرتی تھی. ایلس ایسا نہیں کرتی تھی, آنٹی اس کی ایسا نہیں کرتی تھی. اور جو بھی انجوائے کرتا تھا اس کمپنی کو, اور یہاں پر ٹھہرتا, یہاں پر لنچ کرتا, اور جب وہ جاتا تو وہ کوئی نہ کوئی بات ڈورکاس کے کان میں وسپر کرتا, اور ایسا لگتا کہ جیسے وہ بہت خوش ہوتا ہے ڈورکاس کی ریپلائی سے. نیکسٹ نریٹر کی آواز آتی ہے اور وہ سٹوری میں انٹرپشن کرتی ہے. اب یہ سٹوری چلی جا رہی تھی, باتیں بتا رہی تھی, باتیں ہو رہی تھی, لیکن ناول کے اندر باتیں ہوتے ہوتے رائٹر ایک دم انٹرپٹ کر دیتی ہے, اور she criticizes Alice for not knowing what was going on between Dorcas and Joe. کہ ایلس اتنی پاگل اور بے وقوف تھی, اس کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہے, کہ جو
डोरकैस को अट्रैक्ट कर रहा है, एल्यूड कर रहा है। तो यहाँ पर नरेटर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी देती है। नरेटर कहती है मैं तो अपनी ज़िंदगी सिर्फ एलिस जो है अपनी ज़िंदगी न्यूज़पेपर में खर्च करती थी, लेकिन नरेटर कहती है कि उसे चाहिए था कि वो जाकर लोगों से डायरेक्ट बातें करती और वहाँ ट्रू एक्सपीरियंस करती लोगों का और डायरेक्ट लोगों से पूछती क्या हो रहा है, तो उसे ज़िंदगी का ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता। नरेटर अब स्किप्स फॉरवर्ड 6 months टू अप्रैल, अब फॉरवर्ड जाती है थोड़ा सा। कहाँ से फॉरवर्ड जाती है? जब से डोरकैस की डेथ हुई है, उसको शूट किया गया है, वहाँ से अब फ्लैश फॉरवर्ड टेक्निक में आती है, आगे की तरफ आती है कि स्टोरी आगे क्या हुई। जब डोरकैस कत्ल हो गई तो वायलेट और जो अलग अलग रह रहे हैं, यानी कि बोलते नहीं हैं, तो फिर क्या हुआ? एलिस इज थिंकिंग अगेन ऑफ द अपेरेंटली हार्मलेस मैन हु किल्ड हर नीस। अब एलिस अपने घर में बैठी सोचती है कि ये आदमी तो बहुत अच्छा था, जो आदमी बहुत अच्छा था और जेंटलमैन लगता है अपेरेंटली और हार्मलेस लगता है, लेकिन इसने मेरी बेटी को क्यों मारा होगा? जब से मर्डर हुआ है तब से एलिस आइडल रहती है, बिल्कुल बेकार, कोई काम नहीं करती। वायलेट जो कि वाइफ है, जो कि वायलेट एलिस के पास कभी कभार विजिट करने चली जाती है। पहली बार जब वो जनवरी में गई थी तो एलिस ने उससे मिलने से इनकार कर दिया था कि वो इतनी भयानक किस्म की औरत है कि उसने उसकी मुर्दा नीस के चेहरे पर छुरियां चला दी हैं और ये सारे जहान ने देखा है। वो डरी हुई थी कि वायलेट जो बहुत बुरी औरत होगी, बहुत वाइल्ड है, बहुत वैशी है। लेकिन वायलेट फिर दोबारा गई फरवरी में और फिर जाकर उसे थोड़ी सी बात की। एलिस आस्क्स वेदर जो एवर बीट हर। अब एलिस क्वेश्चन करती है वायलेट से, वायलेट ये बताओ क्या जो तशद्दुद पसंद आदमी है, क्या उसने कभी तुम्हें मारा है? वायलेट जवाब देती है नो। वायलेट डोरकैस की पिक्चर को देखती है, डोरकैस की पिक्चर मौजूद है और एलिस वो पिक्चर डोरकैस की वो पिक्चर वायलेट को थमा देती है कि तुम ले जाओ। ये बात आपने पहले चैप्टर में भी सुनी है या दूसरे चैप्टर में भी सुनी है। अब ये बात फिर डिटेल हुई है कि किस तरह वो गई थी घर में और फिर किस तरह उसने पिक्चर वहाँ से ली थी। वायलेट रिटर्न्स द नेक्स्ट डे, द एलिस स्टिचेस अप द कफ ऑफ हर ड्रेस फॉर हर, और एलिस आउट ऑफ सिंपैथी वायलेट के कफ को सी देती है। हालांकि उसकी नीस के साथ उसने तशद्दुद किया है, लेकिन उसके बावजूद उसके कफ को सीती है। इट्स मीन दैट दे आर जेंटल एट द सेम टाइम, दे आर लर्निंग सम फैक्ट्स। वो चीज़ें तलाश कर रहे हैं या वो सैकी तलाश कर रहे हैं कि वह ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई कानून नहीं है, जस्ट लोग खुद ही तलाश करते हैं वजूहात। दे आर नॉट एग्जैक्टली फ्रेंड्स बट दे स्पीक फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली टू ईच अदर। एलिस और वायलेट दोस्त नहीं हैं, लेकिन ये बड़े फ्रैंकली एक दूसरे से बोलते हैं और ऑनेस्टली बोलते हैं। एलिस सेज शी डज नॉट अंडरस्टैंड वुमेन लाइक वायलेट। वायलेट को समझी नहीं हूं मैं, कैसी औरत हो तुम? एक छुरी उठाए हुए, चाकू उठाए हुए और फौरन ही आ जाती है और आकर मेरे मेरी बच्ची के चेहरे को काट देती है। वो उसे कहती है तुम्हारा नाम वायलेंट है, वायलेंस की जगह वायलेंट है, कि तुम तशद्दुद पसंद हो। वायलेट सेज दैट डोरकैस वाज हर एनिमी। वायलेट रीजन देती है, वो कहती है डोरकैस मेरी दुश्मन थी। एंड आस्क्ड एलिस वेदर शी वुड फाइट फॉर हर मैन, और पूछती है क्या एलिस मैं अपने मर्द के लिए ना लड़ती। एलिस याद करती है 30 साल पहले का वाकया, स्प्रिंगफील्ड में आया था। एलिस अपनी यादाश्त में चली जाती है। नॉस्टैल्जिया टेक्निक है, माजी की बातें याद करना। शी हैड वांटेड टू किल हर हस्बैंड्स लवर। एलिस के हस्बैंड ने भी एक खेल रखी थी
ایک بیلوڈ رکھی تھی، وہ اس کی لور تھی، اور ایلس بھی چاہتی تھی کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی اس محبوبہ کو قتل کر دے، لیکن اس ہسبینڈ کی محبوبہ کو قتل کرنے سے پہلے اس کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی۔ Alice was forced to watch her hated rival lay roses on the coffin، اور ایلس کو آخر مجبوراً دیکھنا پڑا وہ سین بھی کہ کس طرح سے اس کے ہسبینڈ کی محبوبہ اس کے کفن کے اوپر آ کر سرخ پھول گرا رہی ہے۔ سیم واز دا کیس، آپ اس کیس کی ریزمبلنس دیکھیں، ایک طرف وائلٹ نے ایلس کی نیس کو انجرڈ کیا ہے، زخمی کیا ہے، مارا ہے، اور پھر بعد میں ایلس کو اسی وائلٹ کے ساتھ دوستی کرنی پڑی ہے، یا ملنا پڑا ہے، یا باتیں کرنی پڑی ہیں، شیئر کرنا پڑا ہے۔ اور سیم وہی سٹوری ریزمبلنس ہے کہ ایلس بھی ایک بار اپنی ہسبینڈ کی محبوبہ کو برداشت کر رہی تھی اسی کفن پر، اپنے ہسبینڈ کے کفن پر، تو ریزمبلنس یہ بھی ہے۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم سمپیتھی کا ایک ایلیمنٹ بھی سامنے آتا ہے کہ یہ وائلٹ واز ریزنیبل ان دس کیس، کہ وہ اپنی ڈیفینس میں اپنے ہسبینڈ کو بچانے کے لیے اس نے ایسا کیا، اس نے ڈور کو اس کے اوپر چھریاں چلا دی، وہ اس کی دشمن تھی، کیونکہ ایلس بھی چاہتی تھی کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی محبوبہ کو مارے، اور وائلٹ نے بھی ایسا کیا، اس نے اپنے ہسبینڈ کی محبوبہ کے اوپر، مردہ کے اوپر بھی اب تشدد کیا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اس چیپٹر کے اندر، چیپٹر 3 کے اندر کیا پوائنٹس ہیں جو کہ نوٹس کرنے والے ہیں؟ چیپٹر 1 میں ہم نے دیکھا کہ ساری کنسنٹریشن، پورا فوکس وائلٹ کے اوپر تھا۔ چیپٹر 2 میں ہم نے دیکھا کہ پورا فوکس جو پر آ گیا ہے، اور تھرڈ چیپٹر کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ایلس کے اوپر سارا کنسنٹریشن رکھی گئی ہے۔ یہاں پر پھر تھیم موجود ہے ایج اینڈ یوتھ کا، پھر ایج اینڈ یوتھ، وائلٹ تلاش کر رہی ہے ریزنز، وہ کاپی کرنے کی کوشش کر رہی ہے ڈور کیس کے لائف سٹائل کو، اور یہ یہاں پر ریسٹرینٹ اینڈ لیسنس کا ایک تھیم موجود ہے کہ کہاں پر انسان کو رکنا چاہیے، کس چیزوں، کون سے کام کرنے کا انسان کے بعد لائسنس ہے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ رہنے کا لائسنس ہے، اور بیویوں سے دور دوسری ویمن کے پاس جانے کا لائسنس نہیں ہے، وہ ریسٹرینٹ ہے۔ یہ تھیم بھی موجود ہے۔ ایلس کو دیکھتے ہیں تو تھیم موجود ہے کہ وہ کنزرویٹو ہے، پیورٹن ہے، وہ اپنی بچی کو بچانا چاہتی ہے دنیا سے، حالانکہ اس کی بیٹی جو ہے وہ ینگ ہے، اس کی تھنکنگ الگ ہے، وہ اس کے اندر جو پیشنز ہیں وہ اسے باہر لانا چاہتی ہے۔ یہ چیز کہ کس طرح ڈور کیس اپنے اندر کی فیلنگز کو باہر لانا چاہتی ہے، اس کے لیے ایک میٹافر استعمال کیا گیا ہے۔ ویسے وہ میٹافر یہ استعمال کیا گیا تھا کہ وہ اسموکنگ کرتی ہے، وہ وڈ چپ اٹھاتی ہے اور اس کا دھواں نکلتی ہے اور دھواں اندر لے جاتی ہے، which must have entered her stretched dumb mouth and traveled down her throat because it smoked and glowed there still. Dorcas never let it out and never put it out. وہ جب دھواں اندر لیتی ہے، لکڑی اٹھا کے جلا کے اس کا دھواں اندر لیتی ہے، جلتا ہوا دھواں، اور جب لے کر جاتی ہے تو نہ تو وہ دھواں کبھی باہر نکالتی ہے، نہ کبھی اسے باہر جانے دیتی ہے، نہ کبھی باہر اڈلتی ہے، اسے دھوئیں کو پی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر پیشنس ہیں، جذبات ہیں اس کے اندر۔ یہ میٹافر استعمال کیا گیا ہے کہ اس کے اندر کتنی لسٹ ہے، کتنا اس کے اندر پیشنس اس کے اندر موجود ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے وہ پارٹی پر گئی ہے، اور انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں پر ریجیکٹڈ ہوئی ہے، اور وہیں ریزن بنی اس کی
جو سے ملنے کی. تو یہ یوتھ اینڈ ایج کا ایک ڈفرینس جو بتایا گیا ہے تو وہ یہی تھا کہ وہ ریجیکٹڈ تھی اور جو تلاش کر رہا تھا اپنا ایک پارٹنر جس سے وہ اپنی سمپیتھی گین کرے, سیکیورٹی گین کرے, تو اس کی ایک ریزن بھی سامنے آئی ہے. یہ یوتھ اینڈ ایج کا تھیم بھی سامنے آیا ہے. ایلس اور وائلٹ کو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ بھی کیا گیا ہے. کچھ چیزوں میں وہ دونوں سیم ہیں. ایلس ڈومیسٹک سیٹنگ میں نظر آتی ہے, ہر وقت جب جاؤ تو وہ استری کر رہی ہوتی ہے, جبکہ وائلٹ کے ساتھ ایسوسیٹ جو چیز ہم کرتے ہیں وہ نائف ہے کہ چھری والی نائف اٹھائے ہوئے کوئی انتہائی وائلنٹ قسم کی ویمن اور تشدد. اب یہ تو کنٹراسٹ نظر آ گیا, وہ ڈومیسٹک ہے تو وہ ایک تلوار بردار عورت ہے. ریزمبلنس کیا ہے دونوں کی؟ دونوں ہی پوائزنڈ ہیں. کس سے؟ اپنے ہسبینڈس کے لور سے, اپنے ہسبینڈس کی بیلوڈ سے. آپ ہسبینڈ کی بیلوڈس کہیں یا لورز کہیں, دونوں نام چلتے ہیں. اور فیونرل سین کو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈورکیس کے, اور بالکل سیم ایلس کے ہسبینڈ جیسا تھا. Both scenes are the result of the love triangle in which a husband is unfaithful to his wife and a wife has fantasies of revenge. وائف کے اندر ریونج ہے اور ہسبینڈ ٹرائنگل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر ان کی وجہ سے جو آؤٹ کم رزلٹ نکلے ہیں وہ ایلس کا رزلٹ بھی سیم تھا اور وائلٹ کا رزلٹ بھی سیم تھا. تو یہ تھیم سامنے آیا ہے ہمارے کہ دونوں کی زندگیوں میں, وہاں کی عورتوں کی زندگیوں میں زیادہ تر ریزمبلنس پائی جاتی ہے. زیادہ تر عورتیں ایسے ہی پرابلمس کا شکار ہے, ایسے ہی ٹروما کا شکار ہے, ان کی سیکی ایسے ہی کرش ہے ایسے معاملات سے. تو یہ ہمارے سامنے آتی ہیں. یہاں پر اینگر اور وائلنس کا تھیم بھی سامنے آتا ہے اس چیپٹر میں. ایک تو سینٹ لیوس پر یا 5th ایونیو پر جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں جو اینگر موجود ہے وہ سامنے آئی ہے, جس کے اندر ڈورکیس وہ آرفن ہو گئی, یہ اینگر کی وجہ سے ہوئی. وائلٹ اینگر سنتی ہے جیز کے اندر, جیز میوزک میں, جو کہ اس ٹائم پر بڑا پاپولر تھا. ایلس ڈورکیس کے مرڈر سے فرائٹنڈ ہے, افریڈ ہے, ڈری ہوئی ہے, اور ڈورکیس کا مرڈر بھی اینگر کی وجہ سے ہوا ہے. روزانہ یہ ایلس نیوز پیپر پڑھتی ہے, اس کے اندر بھی وائلنٹ قسم کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں, بڑے تشدد والے انسیڈنٹ ہوتے ہیں. خصوصی دیکھا جاتا ہے کہ ویمن جو ہیں وہ اس کے خلاف وائلنس ہو رہا ہے, ویمن کے خلاف. وہ یہ بھی جانتی ہے کہ وقت بدل رہا ہے نیوز پیپر کے ذریعے. Women are not entirely passive victims. اب اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کنٹری کے اندر عورتیں محض وکٹم نہیں ہیں. آل اوور دا کنٹری بلیک ویمن ور آرمڈ. اب وہ اس کو نیوز پیپر سے پتہ چلتا ہے کہ اب بلیک ویمن کے اندر بھی یہ اینگر ہے اور وہ بھی ہر جگہ موجود ہیں اپنا ہتھیار لیے ہوئے. اور وہ سنتی ہے, دیکھتی ہے. نریٹو جیسے اگزامپل دیتا ہے آدمیوں کی who had been attacked with knives, کہ اب نیوز پیپر میں آتا ہے, نریٹو بتا رہا ہے کہ نیوز پیپر میں آتا ہے آج کل کہ فلاں عورت نے فلاں مرد کے اوپر چاقو سے حملہ کر دیا. because their women had learned how to fight back. اب عورتوں نے سیکھ لیا ہے کہ کیسے فائٹ بیک کرنا ہے, کیسے لڑنا ہے. تو یہاں پر اینگر کا ایلیمنٹ موجود ہے. ویمن جس کو سپریس کر کے رکھا گیا ہے, جس کے اوپر میل ڈومیننٹ رہا ہے, اب عورتیں بھی فائٹ بیک سیکھ گئی ہیں کیسے لڑنا ہے پیچھے کر کے. تو یہ اینگر موجود ہے. تو اس طرح کی اینگر کی ساری میں نے پوائنٹس گنوا دیے ہیں, وہ موجود ہیں. نریٹو ٹیکنیک بھی قابل غور ہے. وہ پھر وہیں سملر طریقہ کار ہے جو پہلے آلریڈی اس نے اسٹیبلش کیا ہے. وہ اوپینین دیتی ہے کچھ اپنی, وہ کسی ایک چیز پر سٹک نہیں رہتی, جمی نہیں رہتی, بلکہ وہ زیادہ نیوٹرل ٹیون اپناتی ہے. یہ نہیں کہ وہ ایک انسیڈنٹ بتا رہی ہے تو اس کی گہرائی میں چلی جائے, بلکہ وہ انسیڈنٹ بتاتی ہے, چیزیں بتاتی ہے, پھر دوبارہ نیوٹرل ہو جاتی ہے. اچھا ایسا کیوں ہوا ہوگا, کیا وجہ ہوگی, پھر وہ سوچنا شروع کر دیتی ہے. ریٹوریکل ٹون دیتی ہے, یعنی کہ بڑی ردمک ٹیون دیتی ہے, جیسا کہ جیز کے اندر ہے.
جیز میوزک میں کیا ہے؟ ریٹوریکل ٹون ہے، اس کے اندر پھر پازز ہیں، پھر اس کے اندر لاؤڈ میوزک ہے، پھر اس کے اندر ایگنی ہے، اینگر ہے، اس کے اندر سیڈنس ہے، اس کے اندر ہسٹری ہے، اس کے اندر فیوچر ہے، ہوپس ہیں. جس طرح کہ میوزک کے اندر سب چیزیں ہیں، اسی طرح رائٹر کی ٹیکنیک کے اندر بھی سب چیزیں موجود ہیں. اینڈ نریٹر کیپس لوپنگ بیک اینڈ فورتھ، آگے جاتی ہے پیچھے آتی ہے، ایسے ہی جیسا کہ جیز میوزک میں ہسٹری، سیڈ، پاسٹ کی ڈیفیکلٹیز، فیوچر کے پراسپیکٹ، فارورڈ بیکورڈ دونوں طرف چلتا ہے جیز میوزک، تو رائٹر کی ٹیکنیک بھی فارورڈ بیکورڈ دونوں طرف سے چلتی ہے ایٹ اے ٹائم، giving more information each time about the central characters and incidents involving them. اور پھر مزید وہ انفارمیشن ڈیلیور کرتی ہے. اچھا پھر تو ڈورکیس جو مر گئی تھی اس کے گھر ایلس تھی، اچھا ایلس کے پیچھے کیا سٹوری ہے، وہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ. پھر ایلس کی تھوڑی سی انفارمیشن اس نے مزید دی کہ ایلس کے ہسبینڈ کی بھی ایک ٹرائی اینگل تھا. پھر ہمیں انفارمیشن ملی، پھر ہمیں پتہ چلا کہ اوکے وائلٹ جو یہاں جاتی ہے ایلس کے پاس تو وہ اچھے دوست بن رہے ہیں، فرینک ہیں، آنیسٹ ہیں، مزہ آ رہا ہے چیزوں کا. آئی ہوپ یو آر انجوائنگ دیز تھنگس، دس ٹیکنیک. آئی ایم ریئلی انجوائنگ دس ون. چیپٹر 4. Violet goes to a drugstore where she drinks milkshake. Violet اب فلیش فارورڈ ٹیکنیک دیکھیں، فورتھ میں دیکھیں آگے کیا ہوا تھا. اب کہانی کے آگے یہ ہوا کہ وہ ایک ڈرگ سٹور پر گئی ہے، جہاں ڈرگ سٹور سے مطلب جہاں وائن بھی ملتی ہے، جہاں پر چرس بھی ملتی ہے، جہاں پر سگریٹ بھی ملتا ہے، جہاں پر ڈرنک بھی ملتی ہے، اور وہاں پر جا کر وہ ایک ملک شیک منگاتی ہے، اس میں اسٹرا ڈالتی ہے اور سوچنا شروع کر دیتی ہے. شی سیمس ٹو بی ٹو پیپل. اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک نہیں ہے، وہ دو ہے. وائلٹ ایک نہیں ہے، وائلٹ دو ہیں. ایک وہ ہے جو کول ہے، کام ہے، کائنڈ ہے، کول کام کائنڈ. دوسری وہ ہے جو اینگری اور وائلنٹ ہے. اپنی لائف کے دونوں اسپیکٹ دیکھتی ہے. پھر وہ اسپیکٹ دیکھتی ہے دیٹ وائلٹ بس دو کا کمبینیشن ہے. سوچتی ہے یہ وائلٹ تھی جس نے خنجر اٹھایا اور ڈورکاس کے فنرل پر پہنچ گئی اور وہاں پر اتنی زیادہ لڑائی کی، اور وہاں پر جو بھی اس کے سامنے آیا، محافظ آئے، جو روکنے والے آئے، جو لوگ بھی اس کے سامنے آئے اس کے ساتھ لڑ پڑی، جس نے بھی رکاوٹ پیش کی لڑ پڑی، اور پھر پورے ریسلر کے ساتھ لڑی اور لوگوں کو زمین پر پچھاڑ کے مارا، اور پھر نائف چہرے کے اندر گھونپ دیا اور خنجر پر خنجر مارے گئے، چہرے کے اندر گھونپتی گئی. She wonders about the detail of the relationship between Joe and Dorcas. پھر وہ سوچتی ہے کہ جو ڈورکیس کا آپس میں کیا ریلیشن ہوگا. وہ کہتی ہے کہ ڈورکیس اس کے ہسبینڈ کو چرا رہی تھی، اسی لیے ریئلائز کر لیتی ہے اصل میں اتنے زیادہ غصے میں اور اتنی اسٹرینج اسی لیے ہوں کیونکہ میرے ہسبینڈ کو چرایا جا رہا تھا. آئی ایم جسٹیفائڈ. She wonders if Dorcas had seen in Joe exactly what Violet had seen in him. وہ سوچتی ہے کہ شاید ڈورکیس نے بھی جو کے اندر اسی چیز کو دیکھا ہوگا جس چیز کو میں نے جو کے اندر دیکھا تھا. یعنی کہ جس طرح میں جو کے ساتھ محبت میں مبتلا ہو گئی تھی، کوئی کاز تھی جو کی پرسنالٹی کی، جو کے اندر کوئی کوالٹی تھی جس کی وجہ سے میں جو کی طرف ہو گئی، اسی طرح ڈورکیس بھی اسی سے امپریس ہوئی ہوگی. اور وہ کیا چیز ہے جو کے اندر؟ وہ کہتی ہے جو who carried a light inside him. جو جس کے اندر ایک روشنی موجود ہے، بس کوئی ایک مزاج کے اندر روشنی موجود ہے جس کی طرف میں اٹریکٹ ہو گئی تھی اور جو سے محبت کر بیٹھی اور اسے شادی کی تھی میں نے. بس ڈورکیس نے بھی شاید اسی طرح اسی روشنی کو پہچان لیا ہوگا. مے بی. All Violet knows is that she has to hang on to Joe. بس وہ ساری باتیں سوچنے کے بعد یہ سوچتی ہے کہ مجھے ہر قیمت پر جو کے ساتھ رہنا ہے. She does not want to end up like her mother Rose dear,
وہ اپنی ماں روز ڈیئر جیسا سلوک نہیں کرنا چاہتی، وہ راستہ اپنانا نہیں چاہتی جو کہ روز ڈیئر نے اپنایا تھا، وائلٹ کی ماں نے اپنایا تھا۔ آئی تھنک آپ کو یاد ہوگا کہ وائلٹ ڈاٹر آف روز ڈیئر از ڈاٹر آف ٹرو بیل۔ اب دیکھیں وائلٹ کی زندگی میں ذرا پیچھے جاتے ہیں، فلیش بیک ٹیکنیک ہے، ان 1888 کی بات ہے۔ اب ڈیٹ کلیکٹرز ہیڈ کم ٹو ریپوزیس ہر ہاؤس، کس طرح سے قرض لینے والے آئے تھے اور انہوں نے گھر کے اوپر ریپوزیس چاہا تھا، کس طرح وہ آئے تھے اور انہوں نے گھر کے اوپر قبضہ کیا تھا۔ کس کے گھر پر؟ روز ڈیئر کے گھر پر، وائلٹ کی مادر کے گھر پر۔ اور روز ڈیئر اپنے 5 بچوں سمیت گھر سے باہر نکال دی گئی، اور اس نے ایک متروک شدہ شائق کے اندر، شائق کہتے ہیں جھونپڑی، ایک جھونپڑی کے اندر، لکڑیوں کی بنی ہوئی جھونپڑی میں اپنا رہائش اختیار کی۔ نیبرز نے مدد کی، اس کو خوراک پرووائڈ کی۔ پھر روز کی ماں یعنی کہ وائلٹ کی گرینڈ مادر، نانی ٹرو بیل، اس نے جب یہ ساری پلائٹ سنی، دکھ سنے، اس نے بالٹیمور میں اپنی جاب ختم کر دی۔ میں کہتا ہوں بہت عظیم عورت تھی ٹرو بیل، بہت عظیم عورت تھی، موٹی سی، بڑی سی، انتہائی محنتی اور انتہائی کائنڈ۔ اس نے جب دیکھا ٹرو بیل نے کہ اس کی بیٹی اور اس کی کیا کہتے ہیں دوتیاں وہ پریشانی میں ہیں، تو اس نے بالٹیمور کے اندر، جس ریجن میں وہ کام کر رہی تھی، کسی گھر کے اندر، کسی امیر زادی کے گھر میں، تو وہاں سے وہ واپس آ گئی کیئر کرنے کے لیے اپنے بچوں کی، اپنی بیٹی کی۔ 4 سال تک اس نے چیزوں کو آرگنائز کیا، چیزیں آرگنائز ہو گئی تھیں۔ پھر روز ڈیئر وائلٹ کی ماں نے she committed suicide by jumping into a well، اس نے ایک کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ her husband، وائلٹ کا فادر، returns 2 weeks later with money and gifts but he only stays 3 weeks۔ اس کا فادر آیا، اتنی کیئر لیس ایٹیٹیوڈ کہ وہ آیا، اس کے بعد پیسے تھے، کچھ گفٹ تھے، اس نے بچوں کو دیے، اور وہ موت کے بھی 2 ہفتے بعد آیا اور پھر واپس چلا گیا۔ اور وہ بس کبھی کبھار وہ واپس آیا، پھر انفریکوینٹلی وزٹ کرتا تھا۔ اب جو کام روز ڈیئر نے کیا تھا کہ اس نے چھلانگ لگا دی، اپنے آپ کو مار دیا، وائلٹ کہتی تھی میں وہ کام نہیں کروں گی۔ اور دوسرا، جس طرح روز ڈیئر نے اپنے ہسبینڈ کو جانے دیا، اگر وہ کیئر لیس تھا تو اس کو چھوڑ دیا، وائلٹ کہتی ہے میں ایسا نہیں کروں گی، میں اس کے ساتھ چمٹی رہوں گی۔ وہ اپنی ماں کو کبھی بھول نہیں پائی وائلٹ۔ وہ حیران ہوتی ہے کہ آخر وہ کون سا پوائنٹ تھا، وہ کون سا لاسٹ سٹرا تھا جس نے اسے خودکشی پر مجبور کیا، آخر وہ کون سا پوائنٹ ہوگا، وہ اکثر سوچتی رہتی تھی۔ حالانکہ ٹرو بیل وہاں آ گئی تھی، بچوں کی اچھی پرورش ہو گئی تھی، چیزیں کافی مینج ہو گئی تھی، حالات بہت بدل گئے تھے، بہت بہتر تھے، پھر اس نے کیوں ایسا کیا؟ شاید اس کے اندر کوئی ایگنی تھی، مے بی، یا پھر ایسا ہے کہ اب اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس کے بچوں کی کیئر اس کی نانی کر رہی تھی، اب اس کے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں تھا، وہ آئیڈل ہو گئی تھی، اس کے اندر کچھ دکھ تھے اپنے ہسبینڈ کو سے دور رہنے کے اور پھر اس طرح گھر سے باہر نکلے جانے کے، تو شاید اس وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ تو ماں کی یہ ہارڈ لائف دیکھ کر اور 5 بچوں کو دیکھ کر وائلٹ ڈیسائیڈڈ شی وڈ نیور ہیو چلڈرن آف ہر اون۔ تو یہ 5 بچوں کی جس طرح پرورش ہوئی تھی، یہ دیکھ کر وائلٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ کبھی بچے پیدا نہیں کرے گی، بچے وہ کبھی پیدا نہیں کرے گی۔ اور ناؤ ٹوڈے آئی ایم آلسو گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ہیپنڈ ود می۔ میں نے اپنی زندگی میں جب سے آنکھ کھولی ہے،
یا خود کو مار کھاتے دیکھا یا اپنے بہن بھائیوں کو مار کھاتے دیکھا یا اپنی والدہ کو مار کھاتے دیکھا اور والد کو دھاڑتے لڑتے دیکھا اور بڑی خوفناک قسم کی ماریں میری ماں کو پڑتی ہوئی میں نے دیکھی اپنی آنکھوں سے. تو وہ سٹینڈ اور بڑا ہی برا ریلیشن شپ تھا میری والدہ اور والد کا. سو مے بی دیٹ ہیپن ان مائی مائنڈ کہ میں 4th کلاس میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں اپنے دوستوں سے میں شادی نہیں کروں گا. پھر میں 7th کلاس میں بیٹھا ہوا ہوں ڈیسک پر تو میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہوں میں شادی نہیں کروں گا. پھر 9th کلاس میں مجھے دوست کہہ رہے ہیں کہ تم بعد میں شادی کر لو گے. میں کہہ رہا ہوں تم دیکھنا میں نہیں کروں گا، باقی لوگ کر لیں گے، تم لوگ کر لو گے. پھر 1st ایئر 2nd ایئر اور اس کے بعد تو میں بڑا ہی پکا ہو گیا. اب یہاں اس سٹیج پر آ کر ایک اور چیز لونلینس وہ فیل ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اب جی چاہتا ہے کہ سم تھنگ ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. نریٹو کو دیکھیں. دا نریٹو دین ٹرنس ٹو ہاؤ وائلٹ میٹ جو. اب نریٹو اس پوائنٹ پر آ جاتا ہے کہ جو اور وائلٹ آپس میں کیسے ملے تھے. وائلٹ واز 17 ایئرز اولڈ. 17 سال کی چھین چھبیلی طاقتور مضبوط کمر کے ساتھ ایک لڑکی. اینڈ ہیڈ بین سینٹ ٹو پک کاٹن نیئر اے ٹاؤن کالڈ فلسٹائن. اس کو وہ ویسٹ پر ورجینیا سے اسے بھیجا گیا فلسٹائن، جاؤ جا کے وہاں پر کاٹن پک کرو. کاٹن پک کر گئی وہاں پر. شی میٹ جو وین ہی فیل آؤٹ آف اے ٹری ہی ہیڈ بین سلیپنگ ان. تو وہ سب سے پہلے جو کو اس وقت اس نے دیکھا جب جو ایک درخت کے اوپر سو رہا تھا اور سوئے سے وہ نیچے گر گیا. شی نو اسٹریٹ وائے دیٹ شی وانٹ ٹو بی ود ہم. بس جس انداز سے وہ نیچے گرا تھا تو وائلٹ کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے جو کے ساتھ ہی رہنا ہے، بس یہیں اس کا ڈیسٹینیشن ہے. کاٹن پکنگ ختم ہو گئی. وہ پھر ایک فیملی کے ساتھ رہی. 6 لوگوں کی فیملی تھی. وہ وہاں ان کے ساتھ رہی کچھ عرصہ تاکہ بس وہ جو کے قریب رہ سکے. بس جلدی سے انہوں نے پھر شادی کر لی جو نے اور وائلٹ نے. اور 14 سال بعد پھر وہ ہیرلم میں آ گئے جو ایک سٹی تھا. Because Joe had heard so many reports from people he knew about how you could make money there and even own a car. کیونکہ لوگوں نے اسے بتایا تھا جی آپ ہیرلم سٹی چلے جائیں، وہ بڑا پرومسنگ سٹی ہے، وہاں پر آپ کو روزی روٹی اچھی مل جاتی ہے، پیسے بھی اچھے مل جاتے ہیں اور وہاں جا کر آپ اپنی کار بھی خرید سکتے ہیں. تو اس کے ذہن میں یہ امیجنیشن تھا اور اس کا بڑا اچھا امیج تھا ہیرلم کا. تو وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کے ہیرلم پہنچ گئے. نیدر جو نار وائلٹ وانٹڈ ٹو ہیو چلڈرن. نہ تو جو چاہتا ہے بچے ہوں نہ وائلٹ چاہتا ہے بچے ہوں، کیونکہ ان دونوں کو پتہ ہے کہ ایک بچہ جو 20 سال کا ہوتا ہے وہ کم از کم وہ 60-70 لاکھ روپے کا پڑتا ہے. 60-70 لاکھ کا پڑتا ہے. ایون سو دے بوتھ لائک چلڈرن. دونوں چلڈرن پسند کرتے ہیں لیکن چلڈرن پیدا نہیں کرنا چاہتے. پتہ نہیں کیا ریزنز ہیں. ایک ریزن تو بتائی گئی ہے کہ وائلٹ کی ریزن سامنے آئی ہے کیونکہ اس نے اپنے گھر کے اندر بچوں کی جو پرورش دیکھی تھی وہ اس سے گھبرائی ہوئی تھی. 2 دفعہ وائلٹ نے ٹرائی کی ہے کسی بچے کو چوری کرنے کی. وہ بچوں سے اتنا محبت کرتی ہے. جب وائلٹ 40 سال کی ہوئی تو اس کے اندر بچے کی خواہش بہت زیادہ بڑھ گئی اور کئی سالوں تک یہ خواہش رہی. پھر وہ یہ سوچتے سوچتے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ڈور کیس بھی تو اس کی بچوں جیسی تھی. تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو جو اور میں بیٹی بنا کر رکھ لیتے. تو وہ بیٹی ہونے کی ڈے ڈریمز دیکھ رہی ہے کہ ڈور کیس جیسے اس کی بیٹی ہو. تو سوچتی ہے واز شی ڈور کیس واز شی دا ویمن ہو ٹک دا مین. کیا وہ ایک ایسی عورت تھی جو مرد کھا جاتی تھی، مردوں کو لیتی تھی. آر دا ڈاٹر ہو فلیڈ ہر وم. یا وہ ایک بیٹی کی طرح تھی جس نے اپنی ومب کو سیٹسفائی کیا. واٹس ایور. ومب کہتے ہیں بچہ دانی کو، جس نے اپنی ومب کو
सेटिस्फाई किया एक बेटी बनकर, तो यहाँ पर एक कम्प्लेक्स का थोड़ा सा वो आता है, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स कि हर बेटी बाप के साथ वो मेट करना चाहती है। अब मेट का मतलब होता है सेक्सुअल रिलेशन। वायलेट कन्फेसेस टू एलिस, वायलेट एलिस से कन्फेस करती है, इतराफ़ करती है कि इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस शी माइट हैव लव्ड डॉर्कस। अगर हालात ये ना होते तो वो डॉर्कस से मोहब्बत करती। शी गोज ऑन टू आस्क एलिस अबाउट हर डिलेमा, और वो बताती है कि उसका डिलेमा क्या है, प्रॉब्लम क्या है। अब देखिए कि यहाँ पर इम्पर्सनल हो गया थोड़ा सा करेक्टर, वहाँ जाकर अपनी पर्सनल थाट शेयर कर रहा है एलिस से, और एलिस जब उस बात को सुनती है तो उसके अंदर वो रिवेंज नहीं रहता, उसके अंदर गुस्सा नहीं रहता। बाकी वो कहती है अगर ये डोरकैस मुझे किसी और सर्कमस्टेंस में मिलती तो मैं इससे मोहब्बत करती। तो इम्पर्सनल हो गई है ना। तो करेक्टर यहाँ पर देखें इम्पर्सनल होना, लाइट सा एक इम्पर्सनल होने का इशू सामने आया है। शुड शी स्टे विद जो और लीव हिम, वो पूछती है एलिस से, एलिस मेरी बहन, मेरी दोस्त, मुझे मशवरा दो, क्या मैं जो के साथ रहूं या ना रहूं। अब अपने इनर फीलिंग्स को शेयर किया, फिर इम्पर्सनल हुई है, हालांकि पहले वो उसने बंद कर रखे थे सारे के सारे जज्बात। वायलेट सेज ही इज ऑल शी हैज, वायलेट कहती है वही तो एक शख्स है जो तुम्हारे पास है, उसके अलावा तुम क्या करोगी। एक और ओकेजन पर एलिस बताती है, कहती है, आयरनिकली कहती है कि जो विल चीट ऑन हर अगेन, बट शी आल्सो सेज दैट वॉयलेट्स एंगर डज हर नो गुड। तो वो मज़ाहिया अंदाज में, तंज़िया अंदाज में कहती है कि मुझे लगता है कि जो फिर कोई नई लड़की फांस लेगा, और मुझे ये भी पता है कि उसके साथ भी, जिस लड़की को फांसेगा उस लड़की के साथ भी अच्छा नहीं होगा। जब ये बात ऐसे करते हैं दोनों, तो इस पॉइंट के ऊपर एलिस जो है वो आयरन जो है वो उसके ऊपर रख देती है, कपड़े के ऊपर रख देती है, तो आयरन से कपड़ा जल जाता है, और फिर वो मायूसी में शाउट करती है, चीखती है, और दोनों फिर औरतें बेपनाह हंसना शुरू कर देती हैं। देखिए यहाँ पर हंसना, स्त्री का जलना, वायलेट के टेम्पर को रिप्रेजेंट करना, और फिर दोबारा चीट करने का एक अंदाज़ा होना। तो देयर द कैरेक्टर्स आर इम्पर्सनल फ्रैंक, तो यहाँ पर इम्पर्सनल हो रहे हैं और वो फिर हंस भी रहे हैं इस बात पर, अपनी बेवकूफ़ियों पर। जिससे इंसान जब इम्पर्सनल होता है तो अपनी बेवकूफ़ियों से पर हंसता भी है। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या पॉइंट्स इस चैप्टर से हम गैदर कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें जो आई है, इसमें वायलेट के एक्सपीरियंस सामने आए हैं कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अब वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कर रही है कि मुझे जो को छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। डोरकास ने क्यों जो को अपनाया होगा, क्या वजूहत हो सकती हैं, वो ये सोचती है। एलिस से पूछना कि क्या वो जो को छोड़ दे या ना छोड़े, फिर वो एलिस से तमाम बातों का शेयर करना, तो ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। वो बहुत ज़्यादा सोचती है अपने गुस्से के ऊपर, अपने बिटर एटीट्यूड के ऊपर, अपने वायलेंट साइड के ऊपर सोचती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की पॉइंट आता है। वो रियलाइज़ करती है कि वायलेट is not somebody walking around town up and down the streets wearing my skin and using my eyes. She knows that Violet is me. वो कहती है कि वायलेट कोई और औरत नहीं है जो उधर दूर कहीं सड़कों पर गलियों में ऊपर आती जाती रहती है, काम करती रहती है, गुस्सीली है, और उसने मेरी जैसी खाल पहनी हुई है, मेरे जैसा रंग रूप धारा हुआ है। वायलेट मैं खुद ही हूँ। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हो रही है, और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बाद वो ये भी अंडरस्टैंडिंग चाहती है अपने रिलेशन की कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ दे या रखे। इस पार्ट के अंदर नरेटर ये शोज करता है वायलेट एट अ टाइम व्हेन शी वाज इमोशनली मोर हेल्दी and also physically strong, able to howl hay and chop wood, unlike the skinny 50-year-old woman she has become.
اور یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ وائلٹ کی جوانی کتنی تھرلڈ تھی، کتنی طاقتور تھی، فزیکلی ہیلدی کتنی تھی، اور کس طرح اس نے سکنی 50 ایئر اولڈ ویمن تھی، کس طرح اس نے لکڑیاں کاٹتی تھی، وہ بہت بڑے بڑے اور بڑی بڑی آوازیں نکالتی کہ ہے آوازیں نکالتی تھی. اب وہ کیا ہے، اب ایک اولڈ فیبل سکنی، بس ہڈیوں کے اوپر صرف اس کا سکن رہ گئی ہے، وہ عورت بن گئی ہے. اب تو ہمیں ایٹ دا سیم ٹائم وائلٹ کی فزیکل اسٹرینتھ کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور اس کی اولڈ ایج کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو ایج اینڈ یوتھ کا بھی تھیم موجود ہے. یہاں پر ایک تھیم اور موجود ہے کہ بلیک پیپل کی زندگی کتنی ڈیفیکلٹ ہے 19 سینچری کے اندر. سلیوری کیا چیز ہوتی ہے، غلامی کیا چیز ہوتی ہے، اور غلامی کس طرح اس 19 سینچری کے اندر ایبولش ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. سلیوری اوورال ختم ہو رہی ہے، لیکن بلیک پیپل کی زندگی ابھی بھی ایکسٹریم پاورٹی کے اندر ہے، اور وہاں پر ریسسٹ ایکسپلوٹیشن ہے، وہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے. جو گورے ہیں وہ کس طرح سے مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کل تک ہمارے غلام تھے، ہمارے ٹوائلٹ صاف کرتے تھے، آج ہمارے برابر ہمارے رائٹس مانگتے ہیں برابر کے. دیز آر دا پوائنٹس. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاورٹی اور زندگی کتنی ڈیفیکلٹ ہے، ہارڈ لائف کتنی ہے. کبھی وہ کاٹن پکر بن گئے ہیں، کبھی وہ لکڑیاں کاٹ رہے ہیں، کبھی وہ ڈیزرٹڈ لائف گزار رہے ہیں. اور اپنی ماں کی زندگی دیکھیں کہ وہ اتنی پور زندگی ہے کہ ماں نے سوسائڈ کر لی. مینٹلی طور پر پور ہے نا. کس طرح اس کا فادر اسے چھوڑ کر چلا گیا، یہ بھی پاورٹی کا ایک ایلیمنٹ ہے. تو اس چیپٹر کے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ واٹ از بروکن فیملی. بروکن فیملیز کا تھیم موجود ہے کہ فیملیز کس طرح بروکن ہیں بلیک پیپل کی. So these were the themes we have discussed. Chapter 5. پھر رائٹر آتی ہے فلیش فارورڈ ٹیکنیک میں 1926، جہاں سے ناول سٹارٹ ہوا تھا. نریٹر آبزرو کرتا ہے ہر ایک شخص کو، اور ہر ایک شخص کو آبزرو کرتا ہے، پھر دوبارہ بات شروع کرتا ہے. جو کو آبزرو کیا جاتا ہے who seems to spend most of his time weeping، زیادہ تر وہ روتا رہتا ہے بیچارہ. that wiping his face with red handkerchief، ایک سرخ رنگ کا مفلر اس نے رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ وہ اپنا چہرہ صاف کرتا ہے. اور نریٹر یہاں پر نوٹ کرتی ہے کس طرح جو ہر وقت اپنے سر پر ہیٹ سجائے رکھتا ہے، ایک خاص پریسائز اینگل میں، ایک خاص اینگل پر، فارورڈ اور لیفٹ سائڈ پر، کیونکہ وہ سیلف پٹی محسوس کرتا ہے، لوگوں کی نظر سے تھوڑا سا دور رہنا چاہتا ہے. وہ اس لیے پٹی فیل نہیں کرتا اپنے اوپر ہی پٹی فیل کرتا ہے جو، لیکن اس لیے پٹی فیل نہیں کرتا ناٹ فار اسٹرینگ، اس لیے پٹی فیل نہیں کرتا کہ وہ تو بھٹک گیا تھا راستے سے، اس نے ڈور کیسے محبت کر لی تھی، یہ غلط کام تھی، بلکہ اس چیز پر پٹی کرتا ہے کہ وائلٹ کے ساتھ وہ اتنا عرصہ فیتھفل کیوں رہا ہے. دیٹ از اے ویری اسٹرینج ایلیمنٹ. اس کی محبت برقرار ہے، اس نے محبت کو زندہ رکھا ہوا ہے، محبت پر روتا رہتا ہے، لیکن وہ وائلٹ کے ساتھ ریلیشن پر کنسنٹریشن نہیں کرتا، فوکس نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ اسے وائلٹ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. وائلٹ کیونکہ یہ سوچتا ہے کہ وہ ایک فری ول کا آدمی ہے، وہ ایک وائلڈ آدمی ہے، جو وائلڈ آدمی ہے، فری ول کا آدمی ہے، نیچرل ہے، اس کی مرضی وہ جو کرے. وہ چاہے سٹک کو دوست بنائے، چاہے گرسٹن کو، چاہے کسی کو سٹک کو بتائے اپنے دل کی بات نہ بتائے، گرسٹن کو بتائے نہ بتائے، ڈور کیس کو اپنے دل کی بات بتائے نہ بتائے، جس سے مرضی محبت کرے، جس سے مرضی بات کرے، اس کی اپنی ول ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ایٹ دیٹ ٹائم از امیچور،
वो भी अभी सेल्फ रियलाइजेशन करेगा, सेल्फ एनालाइजेशन करेगा, अपने आप के अंदर झांकेगा, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग गेन करेगा, फिर जाके मैच्योर होगा। अभी उसके अंदर मोहब्बत के पैशंस भड़क रहे हैं। ऐ बागबान गुलशन तुझको खबर नहीं है, ऐ बागबान गुलशन तुझको खबर नहीं है, शोले भड़क रहे हैं फूलों की अंजुमन में। मेरे तमाम लिसनर्स, आपको खबर नहीं है, जो के अंदर तो शोले भड़क रहे हैं। द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर इज फर्स्ट पर्सन नरेशन बाय जो। अब यहां पर जो अपनी बात करता है, अपनी लाइफ स्टोरी बताता है, और ये बताता है कि डोरकैस के साथ क्या हुआ था, डोरकैस को उसने क्यों कत्ल किया, मामला क्या था। अब यहाँ पर जो ये सारी बातें जब खुद बताएगा तो आई का वर्ड यूज करेगा, वो प्रोनाउन आई यूज करेगा। जो कहेगा आई वॉज एक्चुअली सर्चिंग हर, आई वॉज एक्चुअली टू मच ईगर टू लिव विद हर, आई वॉन्ट टू शेयर, आई का जिक्र करेगा। तो आप ये देखें यहाँ पर इजीली राइटर नरेटिव से आई लेकर और नरेटिव जो को बना देते हैं, यानी कि वो जो शुरू से नरेटिव आ रहा था जो कि मे भी रिप्रेजेंट कर रहा था टोनी मॉरिसन को, राइटर को, अब वो टोनी मॉरिसन ने अपने आई का, नरेटर का जो ओहदा है वो जो को सौंप दिया कि जो आप बोले, जो अपनी लाइफ स्टोरी बताएगा और डोरकैस के बारे में बताएगा। डोरकैस बताता है कि उसका एक भाई भी है जो सुतेला भाई है, उसका नाम विक्ट्री है। पता नहीं विक्ट्री कहाँ चला गया है, मुझे पता नहीं है। जो बताता है वो किसी से बात नहीं करना चाहता और कि ना ही करना चाहता था, वो बस डोरकैस से बात करना चाहता। आई टोल्ड हर थिंग्स आई हैडंट टोल्ड माई सेल्फ। मैंने डोरकैस को ऐसी ऐसी बातें भी कह डाली जो मैंने कभी अपने आप से भी नहीं कही थी। मैं उसके साथ टोटल इम्पर्सनल था, मैं उससे सब बातें शेयर करता था। फिर वो अपनी ज़िंदगी की स्टोरी बताता है जो कि वो वाइना में पैदा हुआ। वाइना जंगलात का एक कस्बा है। वाइना के अंदर रहता था कौन, जो कहाँ से आया, वाइना के अंदर, वीना के अंदर रहता है। वीना किसे आया है, वीना अ टाउन इन वेस्पर काउंटी, वेस्पर काउंटी के अंदर ही ये टाउन है। वेस्पर काउंटी जहाँ पर रोज डेयर रहती थी, वही काउंटी डिस्ट्रिक्ट वही है, लेकिन उसके अंदर वीना एक और जगह है। वेस्पर काउंटी के अंदर रोज डेयर सेंट लुइस में रहती थी, और ये जो साहब जो हैं ये वीना में रहते थे। राज की बातें हैं। और कब की बात है, 1873 की। लो ये फ्लैशबैक टेक्निक लग गई जे। ही वॉज प्लेस्ड विद फोस्टर पेरेंट्स। जो कहते कि मैं अपने सुतेले माँ बाप के साथ रहता था। सुतेले माँ बाप इसके कोई और थे। उन सुतेले माँ बाप का नाम था, माँ का नाम था रोधा और बाप का नाम था फ्रैंक विलियम्स। रखने की ज़रूरत नहीं है याद, बस इतना याद रखें कि बस वो ये पैदा हुआ, पैदा होने के बाद इसने ना माँ देखी ना बाप देखा, और ये किसी और के घर में पलता रहा। Who raised him with their 6 other offspring as if he was one of theirs। और वहाँ पर उसके जो सुतेले माँ बाप फ्रैंक और रोदा थे, उसके 6 बच्चे और थे। और अब याद करें, यहीं 6 लोगों की फैमिली में वायलेट ने भी स्टे किया था 6 माह तक। 6 लोगों की फैमिली में 6 माह तक वायलेट बीबी ने स्टे किया था ताकि जो के करीब रह सके। दे कॉल्ड हिम जोसेफ। अब ये जो रोदा और विलियम्स की 6 लोगों की फैमिली थी, ये जो को जोसेफ कहते थे, बट नेवर गेव हिम अ लास्ट नेम। लेकिन उसको आखिरी नाम कभी नहीं दिया गया कि जोसेफ के आगे सर नेम क्या है, इसके बाप का नाम क्या है। एडॉप्टेड ट्रेस
as a name when he was told that his parents disappeared without a trace. He assumed he was trace. रोदा और फ्रैंक ने एक दिन बता दिया जियो को, भाई जो तुम हमारे बच्चे नहीं हो, तुम्हारे वालिदैन कोई और हैं, और ये तुम्हारे वालिदैन कौन है उसका कोई रास्ता पता नहीं हो, वो ट्रेस नहीं हो रहे. तो इसने फिर जो के बाद अपना नाम जो ट्रेस रख लिया. तो ये अपनी ज़िंदगी की कहानी बता रहा है कि किस तरह ये फादरलेस एंड मदरलेस था, किस तरह किसी और के घर में परवरिश पाता रहा, किस तरह पला बढ़ा वहाँ पर, और किस तरह अपने वालिदैन को तलाश किया इसने. जो वॉज प्राउड ऑफ बीइंग थॉट हाउ टू हंट. जो इस बात से बड़ा खुश था कि वो किस तरह से उसने हंटिंग सीखी थी, अलॉन्ग विद विक्ट्री. विक्ट्री के साथ रहकर उसने किस तरह उस काउंटी के अंदर हंटिंग सीखी थी. और वो कहता था कि ये हंटिंग सीखना, विक्ट्री से हंटिंग सीखना, ये दिलचस्प ज़िंदगी का एक वाक़या था. कहते हैं व्हेन वीना बर्न्ड, जब वीना विलेज बर्न्ड हुआ, आग लगा दी गई. 1893 में उसको आग लगाई गई थी. 1893 में उसको आग लगाई गई थी. वीना में ये रहता था, वीना के करीब ही रहता था ये. तो जो वॉक्ड 15 माइल्स टू पेस्टलीन, तो जो वहाँ से भागा और पेस्टलीन कस्बे में पहुँच गया. वेयर ही मेट विद वायलेट, वहाँ पर वो वायलेट से मिला, शादी कर ली, और वहाँ पर उसने रेल की पटरियाँ बिछाने वाली एक जॉब शुरू कर दी. ही ट्राइड टू बाय सम लैंड, उसने कोई लैंड भी खरीदी. वाज चीटेड, लेकिन उस लैंड को खरीदी और वो चीट हुआ, वहाँ से लैंड उसको मिली नहीं. फिर 1906 के अंदर उसने वायलेट को अपने साथ लिया, न्यूयॉर्क की तरफ ट्रैवल शुरू किया. ट्रेन में बैठे और फिर वो यहाँ पहुँच गए. उसने हर किस्म की जॉब की थी. जो ने क्लीनिंग टॉयलेट्स, उसने लोगों के टॉयलेट साफ किए. वेटिंग टेबल्स, वेटर रहा. देन दे मूव टू हार्लेम, फिर वो हार्लेम में आ पहुंचा. जो वर्कड इन होटल्स, होटल्स में काम किया. बिकॉज देयर वर मोर चांसेस टू अर्न टिप्स, यहाँ पर उसे टिप्स मिलती थी. देन ही स्टार्टेड सेलिंग क्लेओपैट्रा कॉस्मेटिक्स, फिर उसने ब्यूटी की कॉस्मेटिक्स बेचना शुरू कर दी. क्लेओपैट्रा, दैट इज द क्वीन ऑफ ब्यूटी, गॉडेस ऑफ ब्यूटी. तो गॉडेस ऑफ ब्यूटी ये वैसे नाम है कॉस्मेटिक्स का. ही वॉज कॉट अप इन एंड अराउंड किल्ड इन अ रेस रॉयट इन 1917. 1917 के अंदर वो कहता है जब वो हार्लेम में था और वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच रहा था, तो उस वक्त वो बस नैरो एस्केप हुआ था, मरने वाला था, बस मर ही रहा था, बस बच गया. एंड ही मार्च्ड इन परेड विद द ब्लैक ट्रूप्स ऑफ 396th रेजिमेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंडेड. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के एंड पर ब्लैक लोगों का एक ट्रूप था, बस इसने मारे जाना था, लेकिन ये ब्लैक लोगों के उस रेजिमेंट के अंदर दाखिल हो गया और वहाँ पर परेड करने लग गया. उनके साथ फौजी दस्ते के साथ मिल गया. ये कहते हैं मैं फौजी दस्ते के साथ मिल गया तो मैं मौत से बच गया. इन 1925 कहते हैं 1925 की बात है, यानी कि मर्डर होने से, नावल स्टार्ट होने से 1 साल पहले की बात है. हर चीज़ ठीक जा रही थी, लेकिन फिर वायलेट एक डॉल घर में ले आई और डॉल के साथ सोना शुरू कर दिया. और मैं डेजर्टेड हो गया, मैं अकेला पड़ गया. लेकिन फिर भी डोरकास के साथ मैंने जो कुछ किया है उसकी वो जिम्मेदार नहीं है. बस वो कहते मैं खुद जिम्मेदार हूं. मैंने डोरकास से मोहब्बत इसलिए की बिकॉज आई वॉज अलोन. लेकिन मुझे इस चीज का उस वक्त तक इदराक नहीं हुआ जब तक कि मैं डोरकास से मिला नहीं. डोरकास से मिला हूं तो मुझे इदराक हुआ है कि ओ मैं तो अकेला था, मेरे अंदर लोनलीनेस है. ही एंड डोरकास, फिर बताता है कि वो और डोरकास की रिलेशनशिप में कितनी डिफ़िकल्टीज़ थी. उन दोनों ने अपने रिलेशनशिप में कितनी डिफ़िकल्टीज़ फेल की हैं. 5 दिन पहले
اس کے قتل سے 5 دن پہلے، یعنی کہ جس دن اس نے ڈانس فلور پر قتل کیا تھا، کس کو؟ ڈورکیس کو۔ ڈورکیس ڈانس کر رہی تھی ایک کلب کے اندر، جب قتل کیا تھا اس سے 5 دن پہلے کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا، بس میں چاہتا کہ اس کو میں پالوں کہیں پر۔ وہ ہیئر ڈریسر کے پاس گیا، اس کو بتایا گیا کہ وہ آج یہاں پر نہیں آئی، اس کی آج کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، کیونکہ ٹیوزڈے والے دن اکثر وہ جایا کرتی تھی وہاں اس ہیئر ڈریسر کے پاس۔ میں نے شک کیا، کئی مختلف ریزنز تھے کہ ڈورکیس کہیں مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہی، اس کی کچھ اور ایکٹیویٹیز تو نہیں ہیں۔ جب وہ کہتا ہے میں نے اس کو ٹریک کیا، پیچھے چلا اس کے، اور میں انیوژول میٹنگ پلیس پر گیا جہاں پر ہم کبھی کبھار ملتے تھے، وہاں پر ڈورکیس مجھے مل گئی، ہم ایک دوسرے سے الجھ پڑے، لڑ پڑے۔ اس نے مجھے کہا، اس نے مجھے گالیاں دی، اس نے مجھے کہا آپ بڑے الو کے پٹھے ہیں، اس نے مجھے گالیاں دی۔ دا نیکسٹ ڈے ہی گوز ٹو ان ووڈ، اگلے دن وہ ان ووڈ گئے، ایک پلیس کا نام ہے جہاں پر وہ ان کی محبت کا آغاز ہوا تھا۔ He remembers what it had been like between them that October، اور وہاں پر وہ یاد کرتا ہے کہ اکتوبر میں یہاں بیٹھ کر ان کے درمیان کتنی محبت تھی۔ And all gifts he had bought her during their relationship، اور کتنے گفٹ میں نے خرید کر اسے دیے تھے۔ He does not sound as if he regret anything، ایسا نہیں لگتا تھا وہاں بیٹھے بیٹھے کہ جو وہاں پر پچھتا رہا تھا۔ جو تو فیل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ہونا ایسا ہے جیسے وہ پیراڈائز کے اندر ہے، اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ اس نے اپنی فری ول کے ساتھ اسے چوائس کیا ہے، اس نے چاہا ہے نا اسے، لڑکی نے تو پہلے نہیں چاہا، پہلے میں نے چاہا ہے، تو میری فری ول تھی، وہ جیسی بھی ہے مجھے قبول کرنا چاہیے، اور شی از پیراڈائز، وہ کہتا ہے۔ انسان جنت سے نکالا گیا، ہارڈ شپس فیس کرتا ہے، پھر جنت میں جاتا ہے۔ Theme, point to be noted. She was paradise. For this person who has faced a lot of difficulties in life, point to be noted. چیپٹر اینڈ ہو گیا ہے، پوائنٹ کچھ نوٹ کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو نے اپنی لائف کی جو ایکسپیرینسز شیئر کیے ہیں، کہتے ہیں ڈورکیس سے ملنے سے پہلے آئی ہیڈ چینج انٹو نیو 7 times، کہتے ہیں کہ میں 7 times میں نے زندگی بدلی ہے اپنی، 7 times میرے اندر تبدیلیاں آئی ہیں۔ بائبل کے اندر بھی ہے کہ انسان 7 times تبدیل ہوتا ہے، اور شیکسپیئر کا آل دا ورلڈز اے اسٹیج کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی 7 stages پر محیط ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں 7 stages میں بدلا ہوں۔ کون کون اسٹیجز میرے اندر آئی ہیں، یہ پوائنٹ اب نوٹ کرنے کے ہیں۔ پہلی بات، when he named himself، پہلی بات جب اس نے اپنے آپ کو جو ٹریس کا نیم دیا تو he was feeling different۔ یہ بالکل ایسے مجھے یاد آ رہا ہے جس وقت میری پہلی بک آئی تھی، ایکیوٹ پوئٹری ایم اے انگلش کے لیے پہلی بک آئی تھی، تو میں نے بک اپنے کمرے کے اندر دور ایک جگہ پر دیوار کے ساتھ رکھ دی، اور دور سے بیٹھ کے اسے دیکھتا رہا، تکتا رہا۔ میں پھولے نہیں سماتا تھا، اور تنہا تھا، اکیلا تھا، میں بہت خوش تھا، اور اس بک کے بارے میں نے کسی دوست کو نہیں بتایا تھا، کسی فیملی ممبر کو۔ وہ بک میں نے اکیلے کمرے میں بیٹھ کر کمپیوٹر نیچے رکھ کے ساری کتابیں کھول کر دروازے بند کر کر لکھی تھی، اور پورے 2 سال لکھی تھی۔ 2 years مجھے لگ گئے تھے۔ 2 years تک رومز کو بند کر کے اور انتہائی پرائیویسی رکھنا، ملنے کے لیے کوئی لوگ آئیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کیسے اسے دور رکھنا ہے، کمرے میں داخل نہ ہو، کمرے میں داخل ہوا تو 20 کتابیں یا 15 کتابیں کھلی ہوئی ہوں گی، اور کمپیوٹر چل رہا ہوگا اور چیزیں موجود ہوں گی، تو یہ کہیں گے آپ کیا کر رہے ہیں، نیکرومینسی تو نہیں کر رہے بھٹا صاحب۔ تو میں نے 2 سال چھپائے رکھا، اور میں اکیلا بیٹھ کے اس کتاب کو دیکھ رہا ہوں، اور میں ہی جانتا ہوں صرف کہ یہ کتاب آ چکی ہے، دور رکھ کے اسے دیکھ رہا ہوں، ویژن کر رہا ہوں۔ پھر ایک اسٹوڈنٹ آیا، اسے میں نے کہا کہ جاؤ 15-20 کتابیں لے آؤ پبلشر سے۔
اسے بھی نہیں پتا ہے. جب وہ وہاں گیا اس نے میرا نام پڑھا اور میری پکچر دیکھی بک کے اوپر, ہی واز ریئلی انتھرالڈ. اور وہاں سے آیا تو اس نے پورے ٹاؤن کو بتایا کہ ایم کے بھٹا صاحب ایک رائٹر ہیں, انہوں نے ایم اے کے لیے بک لکھ دی ہے. تو میرے پاس بہت سارے لوگ اس وقت آنا شروع ہو گئے اسٹوڈنٹ, اور اکیڈمیز کے اندر تھرال پیدا ہو گیا. پوری اکیڈمی میں لوگ ایسے حیران اور ریڈینٹ ہو گیا کہ یہ ہماری اکیڈمی کا ایک ٹیچر وہ رائٹر ہے. اور مجھے یاد ہے جب انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ سر آپ اکیڈمی آ جائیں, سارے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آئی واز ریئلی انتھرالڈ. میں نے کپڑے اس دن بدلے اور میرے ہاتھ تھر تھرا رہے تھے, جسم کے اندر عجیب سی ایکسائٹمنٹ تھی. اور مجھے یاد ہے جب میں گلی میں نکلا اور میں نے جب زمین پر سڑک پر پاؤں دھرے تو مجھے یوں لگتا تھا کہ میں جیسے ہوا کے اندر ہوں, اور میں اپنے آپ کو 20-25 سٹیپس کے بعد کہہ رہا تھا کہ یار آپ رائٹر ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ رائٹر ہیں. دیٹ واز اے کوائٹ پرسنل سم تھنگ وچ آئی ایم شیئرنگ ود یو, کہ آپ رائٹر ہیں یار, آج سے آپ رائٹر ہو گئے ہیں. تو جب میں گیا تو وہاں پر اکیڈمی میں میرے اوپر پھول پھینک رہے تھے جیسے میں بہت بڑا کوئی کارنامہ سر انجام دے کر آیا ہوں, جیسے میں نے پاکستان کو آزادی دلوائی ہو. تو اس نے پھول پھینک رہے تھے, فین کے اوپر پھول تھے وہ گر رہے تھے نیچے, لوگ کلیپنگ کر رہے تھے. تمام چھوٹی بڑی کلاسز کے لوگ اپنی کرسی پر کھڑے تھے, ان کے ٹیچرز کلیپ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بھٹا صاحب آ گئے ہیں, بھٹا صاحب نے یہ بک لکھی ہے. ان کے ہاتھوں میں 15-20 کتابیں ہیں. جو مختلف لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہیں, یہ لکھا کیا ہوا ہے. تو اس پر میں نے جا کر ایک زوردار قسم کی سپیچ جھاڑ دی پوری اکیڈمی کو کہ جی آپ لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے. تو ریلی اس کا بہت بڑا انفلوئنس بھی ہوا لوگوں پر. آئی ریلی انجوائڈ دس انفلوئنس. تو کہتا ہے فرسٹ ٹائم جو کہتا ہے کہ میں نے جب اپنا نام رکھا تو میں تبدیلی محسوس کی اپنے اندر. when he was trained in hunting by man known as the hunter's hunter. کہتے ہیں پھر مجھے ایک آدمی نے جب ہنٹنگ کی ٹریننگ دی, اس کا نام تھا ہنٹرز ہنٹر. کون تھا یہ؟ ہنری لسٹورے. لسٹورے نے اس کو ٹریننگ دی تھی, ہنٹرز ہنٹر. تو اس کے ساتھ جب ٹریننگ گین کی تھی, کہتے ہیں میں نے اپنے اندر نیونیس محسوس کی تھی. ڈی این اے ہے نا, ڈی این اے ہے, ڈی این اے کو کھینچتا ہے. ڈی این اے سے جب ملتا ہے تو خود بخود ہی وہ سائیکولوجیکلی بتاتا ہے کہ دیر از سم تھنگ, دیر آر سم آرمز. وہ باپ کے بازو وہ بازو ہوتے ہیں جب وہ بغل گیر ہوتا ہے باپ, تو جسم کا گوشت بھی ایک بار ایسا لگتا ہے جیسے طاقت پکڑ رہا ہے. اور وہ مردانہ بازو جب اس نوجوان کو دباتے ہیں تو خون کی ٹیوبز جو ہیں ان کے اندر بھی سرسراہٹ محسوس ہوتی ہے, ہڈیوں کے اندر کرنچ محسوس ہوتا ہے کہ یس کوئی طاقتور چیز مجھے دبا رہی ہے, مل رہی ہے, اور وہ میری طاقت ہے. آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں, باپ کا گلے ملنا اور پھر واقعی گلے ملنا پوری طاقت کے ساتھ, تو یہ ایک نوجوان کو کتنی طاقت بخشتا ہے. کیسے جذبات ہوتے ہیں کہ ہڈیاں کا کرنچ تک, ہڈیوں کے گودے تک اس کی سرسراہٹ اور طاقت محسوس ہوتی ہے, اور گوشت ایسے سلائسز میں جیسے کٹ رہا ہو, اور خون کی ٹیوبز جیسے کہ وہ چرچرا رہی ہوں. ہمارے اندر ناڑیاں نالیاں ساری چرچرانے لگتی ہیں, اور لگتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ یار کسی نے ہمیں اپنا کہا ہے, کسی طاقتور نے. یہ ہے ڈی این اے کی طاقت. تو ہنٹرز ہنٹر, ہی واز ایکچولی دا فادر آف جو, لیکن وہ جو جانتا نہیں ہے, ہمیں ایزیوم ہے, ہمیں اندازہ ہے. when he moved from وائنا and met وائلٹ, جب وہ وائنا سے نکلا تھا اور وائلٹ سے ملا تھا, پھر اس نے اپنے اندر نیونیس پایا. when he, جب اس نے زمین خریدی تھی اور جب وہ چیٹڈ ہوا تھا 1901 میں, 1906 میں جب وہ نارتھ کی طرف گیا تھا وائلٹ کے ساتھ, جب وہ ہیرلم میں موو ہوا تھا تب وہ تبدیل ہوا. جب وہ 369th ریجمنٹ کے ساتھ پریڈ جب اس نے کی تھی, تو وہ تجربہ جو اسے ہوا, وہ سوچتا ہے he thinks he is complete at that point,
جب اس نے پریڈ کی تھی فوجی دستے کے ساتھ رہا تھا تو سمجھتا تھا کہ یہاں پر وہ اب کمپلیٹ ہو گیا ہے. That he has no further change to go through. It is significant that last change, walking with 396, جو thinks this change is the best one. کہتے ہیں یہ لاسٹ والی چینج بیسٹ ون چینج تھی. The color troops of the 369 and made me so proud it split my heart in two. میرا دل پھاڑ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, میں اتنا جذبات سے پر تھا. تو یہ ہم نے جو کی تبدیلی لائف دیکھی ہے. تو یہاں پر تھیم ملتا ہے جو کی لائف میں کہ انسان کی زندگی تبدیلی کا مجموعہ ہے. تبدیلیاں آتی ہیں, ہارڈ شپس آتی ہیں اور بہت زیادہ ہوپس ہوتی ہیں. جیسا کہ جیز میوزک کے اندر ڈیفیکلٹیز ہیں, سیڈ ہے, ہسٹری ہے, ریگریٹ ہے, واک ہے, ویٹ ہے, دین اس کے بعد ہوپس ہیں, پھر سیڈنس ہے, پھر ایکسائٹمنٹ ہے, سیم لائک ایگنی ہے. تو اس کی کریکٹر کے اندر آپ دیکھیں وہ ساری چیزیں موجود ہیں, جیز لائک چیزیں موجود ہیں. تو تھیم آف دا ہارڈ شپ آف لائف, تھیم آف لائف آف اے پرسن, آف اے ہیومن, وہ موجود ہے. اوکے, تو بائبلیکل ریفرنس موجود ہے اس کے اندر, آپ یہ دیکھیں ایسوسیٹ ہو گیا ہے. اور پھر جب وہ کہتے ہیں لاسٹ پریڈ جب کی ہے 396, یہ بائبلیکل کوئی ریفرنس بھی ہے 396, تو جب وہ اسے ایسوسیٹ کرتا ہے تو وہاں پر انسان جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میں وہاں پر اپنے آپ کو کمپلیٹ محسوس کر رہا تھا, فلنس تھی میرے اندر, پرفیکشن آ گئی تھی میرے اندر. جیسا کہ اب کریکٹر نے ساری ڈیفیکلٹیز جھیلنے کے بعد اینڈ پر جب وہ پریڈ کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں اب کمپلیٹ ہو گیا ہوں. اب جب کمپلیٹ ہوا ہے وہ, تو کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کو پرفیکٹ ہوا ہے جب, تو پرفیکٹ ہونے کے بعد انسان کہاں جائے گا؟ اگر انسان پرفیکٹ ہو جائے تو پرفیکٹ ہو کر وہ پیراڈائز میں جائے گا. اور پیراڈائز میں اسے پیراڈائز کا فروٹ, پیراڈائز کیا ملی ہے؟ ڈور کیس واز دا پیراڈائز فار ہم. تو جب وہ کمپلیٹ ہو گیا تو پھر ڈور کیس نے تبدیلی نہیں لائی اس کے اندر. ڈور کیس نے اسے پھر پلیت دی ہے, اسے ڈور کیس اس کے لیے پیراڈائز ثابت ہوئی ہے. تو یو لکڈ ایٹ می دین لائک یو نیو می اینڈ آئی تھاٹ اٹ ریئلی واز ایڈن. اور تم نے میری طرف دیکھا جیسے تم مجھے جانتے ہو, اور میں نے سوچا واقعی وہ ایڈن تھی, وہ جنت تھی. کون؟ ڈور کیس. سو ٹیک اے پاز for 5 minutes and take long breaths. Muzyka to świat, który Cię inspiruje, dotrzymuje Ci towarzystwa gdziekolwiek jesteś lub po prostu ją kochasz. www.club-music.pl to forum dla prawdziwych melomanów. Najświeższe kawałki, przyjazna atmosfera, ogromna wygoda. www.club-music.pl Świat muzyki w zasięgu ręki.